آج بھائی یہ ایک عثمان افضل صاحب نے کیا ہے میسج کوشچن. آج ہم صرف وزٹ ویزے پہ بات کریں گے, باقی کوشچن پہ چلے جائیں گے تو ٹائم پہلے ہی تقریباً 20 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں تو پرابلم اس میں ہو جائے گی. ہم آج وزٹ ویزے پہ رکھتے ہیں, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جب بھی ہوگا تو اس پہ ڈسکس کریں گے. تو جو چائلڈ روٹ وہ پوچھ رہے ہیں, چائلڈ روٹ اگر یو کے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے پاس جو نیشنلٹی ہوگی وہی ان کے پاس وہی نیشنلٹی بچے کو ملے گی. اگر تو ماں باپ میں سے کوئی ایک سیٹلڈ ہے, اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, تو پھر جو ہے وہ تو اس کو مل جائے گا جو ہے ڈائریکٹلی برٹش پاسپورٹ. لیکن اگر سیٹل نہیں ہے تو یا ماں باپ کے پاس بھی اسٹیٹس نہیں ہے تو پھر 7 سال کا روٹ ہے. اگر 7 سال بچہ یو کے میں رہتا ہے اور کنٹینیوسلی رہتا ہے, یعنی یو کے سے باہر زیادہ عرصہ نہیں گزارتا, تو پھر تو اس کو آفٹر 7 ایئرس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین وہ مل جائے گی. اچھا, فیس بک آج سوری اچھا آپ لوگ کہاں سے تھوڑا تعارف کرائیں, پھر آگے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر تک. میرے پاس سیٹل سٹیٹس ہے, میرا VIP24 میں ایکسپائر ہو رہا ہے, اس کے بعد انڈیا ٹریول کیسے کریں گے؟ یہ ڈمپل صاحبہ یا صاحب نے میسج کیا ہے کہ جب آپ کا BIP کارڈ, چونکہ یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ نیا لا لے کے آ رہی ہے, نیا سسٹم لے کے آ رہی ہے 1 جنوری 2025 کے بعد, کہ جتنے بھی آپ کے جو کارڈز ہیں یو کے اندر BIP کارڈ وہ ختم کر کے ڈیجیٹل سسٹم لے آئیں گے. اب وہ کیسے کرتے ہیں وہ تو وقت جب پاس آئے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ آپ انڈیا جائیں گے تو وہ کیسے اس کو چیک کریں گے. یا نارملی تو یہ آن لائن اسٹیٹس جو ہوگا, آن لائن اسٹیٹس کے تحت جس طرح یورپین ہے ابھی بھی ان کا آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں ان کا اسٹیٹس, تو ایسا ہی تقریباً کوئی سسٹم ہوگا. لیکن یہ وقت بتائے گا کہ اس کے, کیونکہ پاکستان میں بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ پاکستان کیسے ٹریول کریں گے جب آپ کے پاس BIP کارڈ ہی نہیں ہے. نارملی پاکستان کے اندر چونکہ ابھی ڈیولپنگ میں ہے تو یا انڈیا یا باقی بنگلہ دیش مختلف کنٹریز ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ فزیکل ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں. ایون کہ آپ کا اگر انڈیفینٹ آپ کے جو پاسپورٹ پہ پیسٹ ہوا ہو تو اس کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ یا ان کے لیے ٹربل ہوتی ہے, وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں, بہت سارے مسئلے بنتے ہیں. تو دیکھیں اللہ خیر کرے, وہ جب آئے گا سسٹم تو اس میں دیکھیں گے. جی بھائی آپ کہاں سے ہیں, کہاں سے آپ نے جوائن کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر تک کوئی 10-12 بندے اور اکٹھے ہو جائیں. کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 23 منٹ, 5-7 منٹ تک انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. جتنے بھی بیسک انفارمیشن ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. چلو, ڈو یو نیڈ ویکسین ٹو انٹر پاکستان؟ جی, پاکستان جانے کے لیے آپ یا تو فلی ویکسینیٹڈ ہوں یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ PCR 72 آورز کے اندر, جب آپ کی فلائٹ ہوگی تو 72 آورز کے اندر آپ نے وہ لے کے جانی ہے, PCR ٹیسٹ کروانا ہے, نیگیٹو PCR. ڈمپل سب اچھا, آپ یو کے برمنگھم سے ہیں ماشاء اللہ. اسپاؤس ویزا کی ایکسٹینشن یو کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں انٹری کلیئرنس کے لیے تو آپ کو A1 چاہیے ہوتا ہے, لیکن جب آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں یو کے اندر تو پھر آپ کو اس کے لیے بیٹر یہ ہے کہ B1 کریں. لیکن B1 اگر نہیں کر سکتے تو ایکسٹینشن کے لیے A2 چاہیے ہوتا ہے. B1 کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی اگر پچھلی کسی بھی اپلیکیشن کے اندر وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور سنائیں, آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ یہ تھینک یو فار آنسرنگ, نو پرابلم. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر کوئی جوائن ہو جاتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے. آج جو ٹاپک میں نے چنا تھا وہ وزٹ ویزا UK کا, کیونکہ
بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں بہت سارے کہ یو کے کیسے آئیں. ابھی تو کورونا جو ہے اس کی ریسٹرکشن ختم ہو گئی ہے, اور چونکہ جس بندے کو جو چیز چاہیے ہوتا ہے نا وہی سنتا ہے وہی سمجھتا ہے. اب اگر آپ کسی فقیر کے پاس یا بھوکے کے پاس جائیں گے تو اس سے پوچھیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہے گا 4, وہ ساتھ یہ بھی بتائے گا 2 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کو جو بھوک لگی ہے اس کو وہی چیز نظر آتی ہے. تو بہت سے لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ جو پاکستان یا آگے پیچھے ہیں ایجنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یو کے ویزے کھلے ہوئے ہیں, لگ رہے ہیں. یہ یو کے ویزے کبھی بند ہی نہیں ہوئے تھے, لیکن کووڈ کے بعد کافی انہوں نے اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی ہے, زیادہ ویزے ایشو کرنے شروع کیے ہیں. لیکن جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. وزٹ ویزا کے اندر بہت ساری لوگ مسٹیکس کرتے ہیں. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مجھے ریفیوزل بھیج دیتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے اپلائی کیا تھا, ریفیوز ہو گیا. میرے بھائی نے اپلائی کیا تھا, ریفیوز ہو گیا. کہتے ہیں کسی نے خود کیا تھا, کسی نے کسی کنسلٹنٹ سے کروایا تھا. کیونکہ یو کے سے جب کرواتے ہیں تو لوگ پیسے لیتے ہیں اچھے والے پاؤنڈز کے اندر, اور پھر اس پیسے بچانے کی خاطر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ویزا کروا لیتے ہیں, وہاں تو 5,000 10,000 کا وہ ویزا یعنی فارم فل کر دیتے ہیں اور اپلائی کر دیتے ہیں. اپلائی کرنا مسئلہ نہیں ہوتا. اپلائی تو فارم تو کوئی بھی فل کر سکتا ہے, آپ بھی فل کر سکتے ہیں. آپ تو اس لیے جب اپلائی کرتے ہیں آپ ویزا کوئی بھی, یہ نہیں کہ وزٹ ویزا ہے, آپ کوئی ویزا بھی یو کے کا اپلائی کرتے ہیں بے شک آپ خود کریں, لیکن اس سے پہلے آپ اس کو اسٹڈی کریں, اس کی گائیڈنس پڑھیں, اس کے جو لا ہے وہ ساری چیز اسٹڈی کر کے پھر آپ خود کریں یا کسی سے کروائیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو کنسلٹنٹ ہے وہ اکثر پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ظاہر ان کو یو کے کا لا کا پتہ نہیں ہے یو کے میں کیا چل رہا ہے, بس وہ فارم فل کرتے ہیں اور 10,000 دے دیں. تو ایسا نہیں, ایسا نہ کیا کریں. چلو کیا ٹائم ہے, 3 منٹ اور ہیں. انشاءاللہ 6:30 بجے ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے وزٹ ویزا کی تفصیل سے. یہی چیز ہوگی لیکن تفصیل سے. یہ ابو عمر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں انوائٹ ٹو جوائن. نہیں, ابھی جوائن نہیں بھائی کرنا, صرف میں ہی جوائن کیا ہوا. میں آپ کو جو ہے انفارمیشن کوشش کروں گا وہ پرووائڈ کروں گا. کوشچن کافی سارے آ رہے ہیں اس میں, کوشچن بعد میں دیکھتے ہیں. ابھی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن آپ کو چاہیے جو یو کے کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں, اور کون سے ڈاکومنٹ چاہیے, کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بیس پہ یو کے کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. آج کل چونکہ آن لائن دور ہے, آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہیں, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اپلیکیشن یو کے سے کریں یا پاکستان سے کریں. بھائی آن لائن دور ہے, آن لائن آپ نے کرنی ہے. پاکستان سے بھی کریں گے تو آن لائن ہی ہوگی. میں مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آن لائن کریں اور ڈاکومنٹ بھی خود سبمٹ کروائیں آن لائن. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کون سے ڈاکومنٹ لگا رہے ہیں. کہ میں بس 2 منٹ رہ گئے, اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کو جوک سناتا ہوں. لطیفہ کہہ لیں. ایک بندہ تھا, اس نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے, تو اس نے کسی مشورہ دیا کہ یار درزی بن جاؤ, درزی میں بڑا پیسہ ہے, ٹیلر. تو وہ ایک بندے کے پاس گیا, تو اس نے وہ کافی بزی تھا لیکن اس وقت وہ کسی کا کفن بنا رہا تھا. تو اس نے وہ اس کو سکھا دیا کفن بنانا. کچھ عرصے بعد میں اس نے اپنی شاپ بنا لی یا اپنا کام شروع کر دیا. جب اس نے اپنا کام شروع کیا تو چونکہ عید کا تقریباً ٹائم تھا, تو ہر بندہ, ہر درزی جو تھا وہ بزی تھا. ایک بندے کو سوٹ سلوانا تھا, جس کے پاس جائے وہ کہتے نہیں بھائی ہم بزی ہیں, آپ عید کے بعد آنا. اب ظاہر ہے کہ جس بندے نے سلوانا تھا اس نے بھی عید کے لیے یوز کرنا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک بندے کے پاس جو ابھی اناڑی تھا, جس نے ابھی بھی سیکھا تھا, اس کے پاس گیا. تو اس نے کہا بھائی آپ رکھ دیں, آپ آدھے گھنٹے بعد لے جائیں. وہ بڑا پریشان ہوا اور اچھا خوش بھی ہوا کہ میرا سوٹ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, اور یہ جو ہے بندہ یہ ابھی آدھے گھنٹے میں مجھے سی کے دے دے گا. تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو جب وہ آدھے گھنٹے بعد آیا, اس نے وہ دیا. اس نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو وہ کفن اس نے سیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ کپڑے سینے ہیں, آپ نے کفن سی دی ہے. اس نے کہا بھائی جو مجھے آتا ہے میں نے تو وہی کرنا ہے. تو اس لیے جب آپ پاکستان یا کسی اناڑی کے پاس جاتے ہیں تو اس نے وہی کرنا ہے جس کو آتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں اس کے پاس جائیں جس کو کچھ آتا ہو,
اب انجیکشن لگانا ہو تو آپ خود بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے، ایٹ لیسٹ مشورہ لے لیں ان سے، آپ خود کریں۔ چلو جی، 6:30 کا میں نے وعدہ کیا تھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس بڑا مہربان اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو آج جس طرح میں نے پرومس کیا ہوا تھا، آج ہم لائیو جائیں گے وزٹ ویزے کے بارے میں۔ وزٹ ویزے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یو کے کا وزٹ ویزا کیسے لگتا ہے، اس کے کیا پروسیجر ہے، فی کتنی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کون کون سے کام آپ یو کے میں آ کے اس ویزے پہ کر سکتے ہیں اور کون سے کام آپ نہیں کر سکتے، اور جب آپ کا ویزا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کیا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور خدا نخواستہ آپ کا ویزا اگر ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم اس میں جانیں گے۔ ویزا اپلیکیشن جو یو کے کی ہے، اب کوئی بندہ بھی ہے وہ یو کے آنا چاہتا ہے تو بالکل آ سکتا ہے، اگر اس کی فیملی یو کے اندر ہے تو ان کو ملنے کے لیے فیملی آ سکتا ہے۔ اسٹینڈرڈ وزٹ ویزا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو تفصیل میں جاؤں، یہ ساری انفارمیشن جو ہوگی ایک جنیرک ہے، ایک جنرل انفارمیشن ہوگی، یہ کوئی امیگریشن ایڈوائس نہیں ہوگی۔ ہر بندے کے چونکہ سرکمسٹانسز دیکھ کے سن کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا ایڈوائس کرنی ہے، تو یہ ایک جنیرک جو رول ہے وہ میں بتاؤں گا۔ کوئی بندہ اس کو لے کے فوراً اپلیکیشن اپلائی نہ شروع کر دے، خود کو اسٹڈی کریں، یا کسی سے آپ یا ہم سے یا کسی سے بھی آپ پہلے ایڈوائز لے لیں اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے، کیونکہ ہر بندے کے اپنا ایک سرکمسٹانسز بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس اپلیکیشن کا، اسی بیس پہ اپلیکیشن گرانٹ ہوتی ہے اور اسی پہ ریفیوز ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے چاچا کے لگ گیا، میرے مامے کے لگ گیا ویزا، تو میرا کیوں نہیں لگا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی سینیریو ٹوٹل ڈفرینٹ ہوگا، آپ کا سینیریو ٹوٹل ڈفرینٹ ہوگا، اس وجہ سے۔ اچھا، فیملی وزٹر ویزا، آپ جو یہ اسٹینڈرڈ وزٹ ویزا ہوتا ہے، آپ یو کے اس پہ آ سکتے ہیں، آپ یہاں آ کے کچھ سرٹن ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، کچھ الاؤ ہیں، کچھ الاؤ نہیں ہیں۔ اب جو اس کی کیسے اپلائی کیسے کرتے ہیں؟ اپلائی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں، بلکہ اب تو سارا سسٹم ہی آن لائن ہے۔ صرف پیپر جمع کروانے کے 2 آپشن آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ جو آپ کا لوکل جاری فیڈیکس یا وی ایف ایس گلوبل یا ٹی ایل ایس کانٹیکٹ سینٹر جو ہے وہاں پہ آپ جا کے خود ان کو دیں اور وہ اسکین کر لیں گے، یا آپ خود اسکین کر کے اپلوڈ کر دیں۔ میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ خود اسکین کر کے اپلوڈ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے، یا آپ کے سولیسٹر کو یا آپ کے جو کنسلٹنٹ اس کو پتہ ہے کہ کون سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جا کے جاری والوں کو دیتے ہیں، یا جو وی ایف ایس گلوبل ہے تو وہ اس میں اسکین کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسکینر میں رکھتے ہیں اور کچھ ڈاکومنٹ اسکین ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ڈاکومنٹ اسکین نہیں ہوا تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا نقصان ہے۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسٹمر جو کلائنٹ ہے انہوں نے جمع کروایا پیپر، میرج سرٹیفکیٹ ہو گیا یا برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا یا اس طرح کی اور چیزیں انہوں نے ان کو پرووائڈ کی ہیں اوریجنل، لیکن وہ اسکین مس ہو گیا یا اسکین انہوں نے نہیں کیا یا کیا ہوا ہے وہ ہوم آفس کو نہیں ملا، جس وجہ سے اپلیکیشن یا تو ریفیوز ہو گئی یا وہ ڈیلے ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اس چیز سے بچنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آن لائن ڈاکومنٹ سارے آپ خود اپلوڈ کریں۔ اچھا، تو آپ نے جو اپلیکیشن کرنی ہے وہ آن لائن کرنی ہے، جو gov.uk جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اسٹینڈرڈ وزٹ ویزا آپ نے کرنا ہے۔ اب اس میں اور ویزے بھی ہیں، جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ آ سکتے ہیں، یعنی اسٹڈی کے لیے آ سکتے ہیں، وہ لیس دین 6 منتھ ہوتا ہے ویزا، یا آپ نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، یا آپ نے کوئی بزنس میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کا کوئی انٹرویو ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے آج جو ہم بات کریں گے وہ اسٹینڈرڈ وزٹ ویزا جو فیملی روٹ پہ ہوتا ہے، یہ فیملی ویزا ہوتا ہے جسے بولتے ہیں، کہ آپ اپنی فیملی کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں یا آپ ہالیڈے یو کے اندر چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ جب آن لائن اپلائی کریں گے تو اس کی جو فی ہے وہ 100 پاؤنڈ ہے، 100 پاؤنڈ اس کی جو اپنی ویزا ایک ہوم آفس کی فی ہے وہ 100 پاؤنڈ ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے ساری اپلیکیشن فل کر لیتے ہیں، اس میں کیا کیا چاہیے وہ ابھی آپ کو اس میں جاتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ نے جب اپلیکیشن فل کر لی، سبمٹ کر دی، فی پے کر دی، اس کے بعد آپ کو ایک لنک دیا جاتا ہے جس ملک میں بھی آپ ہوں گے، اس لنک کے ساتھ جا کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر ایک پریورٹی سروس ہوتی ہے اور ایک نارمل ہوتی ہے، موسٹلی آپ کو فری مل جاتی ہے۔ اگر فری نہ ملے تو پھر پرائم ٹائم ہوتا ہے، تو آپ کو شاید اس میں کچھ جس طرح پاکستان کے اندر میر پر ہوگا تو میر پر میں آپ کو لازمی 55 پاؤنڈ پے کرنے پڑیں گے۔ اس میں کیوں کہ وہ سینٹر ڈیمانڈ پہ بنایا گیا ہے، یعنی وہاں پہ نزدیک جو اسلام آباد تھا، لاہور تھا،
لیکن چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس وجہ سے وہ بنایا گیا، جس وجہ سے 55 پاؤنڈ وہ لازمی اس پہ چارج کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے وہ فی پے کرنی ہے، فی پے کرنے کے بعد پھر آگے آپشن جو آئے گی اس میں ہوتی ہے کہ آپ خود ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کی سروس یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی سروس یوز کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ ان کی فیس کوئی 65 پاؤنڈ یا وٹ ایور جو بھی ان کی فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے، اور سارے ڈاکومنٹ اوریجنل آپ نے وہاں لے جانے ہیں، اس جیری آفس یا وی ایف ایس گلوبل یا ٹی ایل ایس وہاں پہ لے جائیں گے تو وہ خود اسکین کر لیں گے۔ لیکن اگین جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ مس ہو سکتا ہے، اس میں جب مس ہو جائے گا تو آپ کو کل ویزے میں پرابلم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ویزا ریفیوز کر دیں یا آپ سے ڈاکومنٹ ڈیمانڈ کریں، جس وجہ سے آپ کو زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے جب کر لیا تو آپ نے اس کے بعد ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹ اپلوڈ ہونے کے بعد آپ جب آپ کو اپوائنٹ ملے گی اس دن آپ جائیں گے، اپنا پاسپورٹ جو اور فنگر پرنٹس وہاں پہ دیں گے اس سینٹر پہ۔ اس کے بعد جب آپ سبمٹ کروا دیں گے، سبمٹ کروانے کے بعد آپ کو تقریباً آج کل چونکہ یوکرین وار کی وجہ سے ان کا زیادہ تر اسٹاف ان کو اکوموڈیٹ کرنے میں بزی ہے، تو آج کل تقریباً 3 کے مہینے اپ ٹو 3 منتھس لگ رہے ہیں، لیکن نارملی 3 to 4 ویکس میں فیصلہ، پہلے جو ہے 2 ویکس میں آتا تھا، آج کل کہہ لیں کہ اگر جلدی آئے تو 3 to 4 ویکس لگتے ہیں۔ اس میں ایک ابھی جو نئی چیز شروع کی ہے انہوں نے پریورٹی سروس، کہ اگر آپ یو کے میں سیٹل ہونے کے لیے نہیں آ رہے، صرف وزٹ کے لیے آ رہی ہیں، یعنی آپ کا ویزا لیس دین 6 منتھ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کو 200 اس کی ایکسٹرا فیس آپ نے 250 پاؤنڈ آپ نے فی پے کرنی ہے۔ آپ کا جو فیصلہ ہوگا 5 to 15 ورکنگ ڈیز، ویسے تو انہوں نے 5 دن لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو کہوں گا 5 to 15 ڈیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اس میں جو آپ آ جائے گا۔ ریسنٹلی ابھی لاسٹ ویک کا واقعہ ہے کہ میرا ایک کلائنٹ تھا جس کا اسپاؤس ویزا اپلائی کیا ہے، تو اس کو ای میل آئی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ اگر اس کو پریورٹی سروس میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس نے جب پریورٹی سروس میں شفٹ کیا، آپ فار ایگزامپل آج اس نے پے کیا ہے، تو نیکسٹ ڈے اس کو اس کا ویزا جو ایکسیپٹنس کی کہہ لیں کہ ای میل آ گئی۔ وہ بڑا پریشان ہے، اس نے مجھے کال کی کہ یہ دیکھیں کہ میں نے کل فی پے کیا اور آج ڈیسیژن بھی آ گیا۔ میں نے کہا بھائی جب نہ ویزا ملے تب پریشانی ہوتی ہے، مل جائے تب پریشانی ہے۔ کہتے پریشانی اس وجہ سے ہے کہ میں نے 573 پاؤنڈ پے کیے اور فوراً میں نے ڈیسیژن تو پہلے کیا ہوا تھا، میں نے جو ہو گیا اچھا ہو گیا۔ بہرحال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن 15 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ 15 ورکنگ ڈیز کے اگر خدا نخواستہ نہیں آتا، اگر آپ کا کیس کمپلیکیٹڈ ہے تو پھر اس میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ ویسے ہوم آفس کی پالیسی ہے کہ اگر جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس ٹائم کی آپ نے پریورٹی سروس لی ہے، آپ نے ایکسٹرا پے کیا ہے، تو ہوم آفس آپ کو وہ واپس کر دے گا، ریفنڈ کر دے گا اگر اس ٹائم اسکیل کے اندر انہوں نے فیصلہ نہ کیا۔ میرے ساتھ کتنے کلائنٹ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر تو اپلیکیشن اسٹریٹ فارورڈ تھی، اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، زیادہ اس میں جانکاری کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر تو وہ اسٹریٹ وے آپ کا فیصلہ آ جانا چاہیے جو بھی ٹائم انہوں نے دیا ہے۔ اگر نہیں آتا تو ہوم آفس باؤنڈ آپ کو وہ ریفنڈ کرے، اگر نہیں کرتا تو آپ کلیم کر سکتے ہیں ریفنڈ۔ تو میرے کلائنٹ کے ساتھ ایسا ہوا کہ یوکے کے اندر پریورٹی سروس لی جو کہ 24 آورس کی تھی۔ 24 آورس جب ان سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ 24 آور ورکنگ آورس جو ہیں، سو 24 آور 3 ڈیز بنتے ہیں، 3 دن کے اندر فیصلہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ فیصلہ جا کے آیا تقریباً 10 دن کے بعد۔ فیصلہ آ گیا، ویزا لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، کلائنٹ ہیپی، اور اس کے نیکسٹ ڈے اس کو ریفنڈ کی ای میل آئی اور ساتھ ہی پیسے بھی ریفنڈ ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ہوم آفس اگر وہ اپنی کمٹمنٹ میٹ نہیں کرتا تو آپ کو ریفنڈ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ تو ہو گیا آپ جب سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اب جب اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اور کیا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ یو کے لا جتنا آپ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اپلائی کریں آن لائن بڑا ایزی ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر چھوٹی سی غلطی بھی آپ کریں گے تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں اگزامپل اکثر دیتا ہوں کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، اب جنکشن پہ آپ نے فار ایگزامپل رائٹ جانا تھا، آپ نے لیفٹ لے لیا، اب ڈرائیو آپ نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بڑی زبردست کی ہے، کیمروں کو دیکھا ہے، اسپیڈ کو دیکھا ہے، کسی کو کراس نہیں کیا یا کسی کو ہرٹ نہیں کیا یا مطلب اسپیڈنگ نہیں کی، بڑا اچھا آپ نے چلا کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ آپ نے جانا تھا، لیکن آپ 10 گھنٹے چلا کر بھی آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ وجہ کیا؟ آپ کے ایک ٹرن نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو آپ کے ایک چھوٹے سے کلک، آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو بہت دور لے جاتی ہے۔
تو ابھی ایک بندے نے مجھے رابطہ کیا، اس نے اپنا ریفیوزل بھیجا، تو اس ریفیوزل کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، اور اللہ معاف کرے جو کنسلٹنٹ ہیں پاکستان کے اندر وہ ایڈوائز بھی ایسے کرتے ہیں، اچھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ جن کو نہیں پتہ، جن کو پتہ ہے ساری انفارمیشن کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ یعنی جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس بندے نے یو کے کا وزٹ ویزا اپلائی کیا، وہ ویزا ریفیوز ہو گیا۔ اب ویزا ریفیوز ہو گیا، 2 مہینے 4 مہینے وٹ ایور جو ٹائم گزرا، اب کیا ہوا، اب اس نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ ویزا اس نے اپلائی کیا، فیسیں پی کے سب کچھ سارا اس نے سسٹم کر دیا۔ اب جب ویزا اپلائی کیا اور اس کے اندر اس نے مینشن نہیں کیا کہ اس کا پہلے ویزا ریفیوز ہو چکا تھا۔ اب جب اس نے مینشن نہیں کیا تو اس کو بولتے ہیں یو کے لاء کے مطابق ڈسیپشن۔ اب ڈسیپشن آپ نے کی ہے، جسے 2 نمبری کہتے ہیں، 420۔ اب 420 اس نے کی مطلب کہ جان بوجھ کے یا آپ نے ود آؤٹ آپ کی نوئنگ، آپ کے وکیل نے، آپ کے کنسلٹنٹ نے، آپ کے سولیسٹر نے اگر غلطی کی ہے یا اس نے جان بوجھ کے ایسی چیز لکھی ہے جو آپ کو نہیں پتا تھا یا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ ڈسیپشن میں آئے گی۔ آپ کوئی چیز بھی ہوم آفس سے چھپا نہیں سکتے، اب چھپائیں گے تو کل آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کوئی بندہ لائیو کرنا ہے، اس میں جا رہا ہے جوائن، بھائی ابھی لائیو جوائن نہیں ہے، ابھی ہم اس میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی میسج آئے تو ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے وزڈم ورثہ، اس پہ آپ چھوڑ دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا جلد ہو سکے اس کا رپلائی دوں، تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ وزڈم ورثہ یوٹیوب کے اندر جو اس میں تمام ایڈوائس یا اس طرح کی جو انفارمیشن ہے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اچھا، ویزا آپ جب اپلائی ہو گیا، اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ جو تھے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کو انفارمیشن کیا چاہیے تھی، آپ کا اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ یہ کمپلسری ہے، آپ کا پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے، جس میں ایٹ لیسٹ ایک پیج جو ہے جس پہ ویزا پیسٹ ہوگا وہ خالی ہونا چاہیے۔ آپ کا پاسپورٹ جو ہے منیمم 6 منتھ کا ویلڈ ہونا چاہیے جب آپ ٹریول کریں گے۔ تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ 2-3 مہینے ذہن میں بھی رکھیں، اور پلس آپ جب ٹریول کریں تو آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے۔ آپ کا ویزا گارنٹی ریفیوز ہوگا اگر آپ کا پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہوگا، یہ آپ کو لازمی کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے یو کے یا کسی بھی دنیا کے کنٹری میں آپ گئے ہیں یا آپ کا ویزا آپ نے اپلائی کیا ریفیوز ہو گیا، کچھ بھی ہے، آپ نے وہ لازمی مینشن کرنا ہے۔ کوشچن جو ہوگا اسی کے مطابق آپ نے اس کو جواب دینا ہے۔ مثال طور پہ اس میں سوال ہے، اب کافی سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، سوال اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے وزڈم ورثہ پہ آپ اس پہ چھوڑ دیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا جلد ہو سکے اس کو رپلائی کروں۔ لیکن یہاں پہ ابھی آج جو فرسٹ میرا شو، مجھے نہیں پتا کہ کیسا جا رہا ہے، آپ بتائیں گے، بہرحال انشاءاللہ کرے گا بہتر ہوگا۔ تو نیکسٹ پھر تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے گا نیکسٹ لائیو میں، تو پھر ہم بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ لائیو اپنے کوشچن وہاں چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو رپلائی کروں گا۔ آپ کی جو پاسپورٹ ہے وہ چاہیے، اس میں جتنے آپ کے وزٹ ویزے یا آپ کو کوئی ویزا ریفیوز ہو گیا ساری انفارمیشن آپ نے دینی ہے۔ آپ نے کوئی پہلے ویزا یو کے کا اپلائی کیا ہے، ریفیوز ہوا ہے، لگا نہیں لگا، وہ آپ نے ساری انفارمیشن اس میں ڈسکلوز کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کو پتہ چل جانا ہے۔ کیسے پتہ چل جانا ہے؟ ہوم آفس کے پاس ریکارڈ، ظاہر ہے کہ آپ جب جہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں تو انہیں کے سے تو آپ نے ویزا لینا ہے۔ تو یو کے کا سسٹم اتنا فاسٹ کہہ لیں کہ آپ کی تمام انفارمیشن جو ہے، بے شک وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو اگر بین لگتا ہے تو وہ 10 ایئرس کا بین لگتا ہے، لیکن آپ کی انفارمیشن تو ان کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کے فنگر پرنٹس ہیں، وہ ساری ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں شانے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ کوئی لکیلی کسی کا ویزا لگ جاتا ہے ڈسیپشن کے ساتھ تو وہ لکی ہے، ہوم آفس نے اس کو چیک نہیں کیا، یا اس جو کیس آفیسر تھا، کیس ورکر تھا، وہ اتنا ڈیپتھ میں نہیں گیا، لیکن ویزا کسی کا لگ جانا وہ اس کی لک ہے، وہ رول نہیں ہے۔ کبھی لوگ کوشچن کرتے ہیں، جب ان سے میں آنسر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی میرے چاچے کا لگ گیا ویزا، میرے مامے کا لگ گیا، میرے فلاں کا لگ گیا۔ بالکل لگتے ہیں ویزے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی لک ہے کہ وہ چیک نہیں کیا۔ یہاں پہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں کہ اگر آپ یو کے اندر بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا جو ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ مین کہ وہ اوفینس ہے، کرمنل اوفینس ہے۔ آپ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ بغیر ایم او ٹی کی گاڑی نہیں چلا سکتے، بغیر انشورنس کی گاڑی نہیں چلا سکتے۔ لیکن ایک بندہ بغیر، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اپنی سٹوریاں بتاتے ہیں کہ وہ 2 سال 5 سال جا کے انہوں نے وہ بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتے رہے، یا بغیر انشورنس کی گاڑی غلطی سے بغیر انشورنس سے چلاتے رہے، تو انہیں کسی نے نہیں پکڑا۔
تو اب ان کو نہیں پکڑا تو اس کا مطلب یہ یوکے کا لا نہیں ہے. لا جو کہتا ہے کہ آپ کے پاس انشورنس، آپ کی MOT، آپ کا جو لائسنس ویلڈ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کرمنل آفینس کر رہے ہیں، آپ کو پوائنٹس اور فائن وغیرہ آپ کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے کسی کے بچ جانے سے وہ ایک پریسیڈنٹ نہیں بن جاتا، وہ ایگزامپل نہیں بن جاتی، یا وہ ایک قانون نہیں بن جاتا کہ آپ کہیں کہ اس کا ویزا لگ گیا چونکہ اس نے اپلائی کیا تھا، خود کیا تھا، فلاں سے کیا تھا، اس کا ویزا لگ گیا تو میرا بھی لگ جائے گا. آپ کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں، اس کے ڈفرینٹ ہیں. اچھا، اگر آپ جب اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ساری انفارمیشن وہ دے دی ہے. اس کے بعد آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے، نارملی 10 ایئرس کی مانگتے ہیں، 10 ایئرس کی آپ نے ہسٹری دینی ہے. آپ کا یوکے کے اندر کوئی بندہ ہے، اگر آپ اپنی فیملی کو ملنے آ رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں، جو کوشچن کے مطابق لازم جواب دیں. آپ کو فیملی ممبر بلڈ ریلیٹیو ہے تو ضرور بتائیں. نہیں بتائیں گے تو کل آپ کو وہ ڈسیپشن میں پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کا ویزا لگایا بھی ریفیوز ہو سکتا ہے اور آپ کو 10 سال کے لیے بین بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کے یہاں فیملی ممبر ہیں، جو انفارمیشن وہ لازمی آپ اس میں پرووائڈ کریں. اگر آپ نہیں پرووائڈ کرتے، ان کو کسی طریقے سے بھی پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے کل ٹربل ہوگی، یا فیوچر ویزے میں آپ لینے میں ٹربل ہوگی. ویزا جب اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہاں اکاموڈیشن کا پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں رہیں گے. اگر تو آپ خود اپلائی کر رہے ہیں، آپ خود ہی اسپانسر ہیں اور خود ہی وزٹر ہیں، اپلیکینٹ ہیں، تو آپ کو بیسٹ یہ ہے کہ آج کل آن لائن بہت ساری ویب سائٹس ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنا ہوٹل بک کرتے ہیں، جس طرح booking.com ہے یا Airbnb ہے. تو آپ کہیں سے بھی جا کے بک کر کے وہ ہوٹل، اس کی ڈیٹیل اور اس کی وہ رسیدیں اس ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا فیملی ممبر ہے، اس میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، کہ اسپانسر آپ کا کون سا ہونا چاہیے. اسپانسر یوکے سے ہو یا پاکستان سے ہو یا جس کنٹری سے آپ آ رہے ہیں، تو اسپانسر کا ڈیٹیل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسپانسر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ چاہے آپ خود ہوں یا آپ کا جو اسپانسر ہے وہ یوکے کے اندر ہے. یوکے کے اندر لوگ اکثر جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، جب میں بھی نہیں آیا تھا تو میرا بھی یہی تھا کہ یوکے سے اسپانسر کرے گا تو میرا ویزا گارنٹی لگ جائے گا. ایسا نہیں ہے. یوکے سے اگر آپ کو کوئی اسپانسر کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک میرٹ ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیلز وہ ساری چیک کی جاتی ہیں کہ وہ بندہ یہاں اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کیا بینیفٹ وغیرہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، کیا وہ اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ اس کو اسپانسر کر سکے. اور جو اس میں پھر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے فائنینشیل اسپانسر اور ایک ہوتا ہے آپ کا جو اکاموڈیشن کے حوالے سے، یعنی آپ کہاں پہ آپ رہیں گے. تو میں اکثر یہ ایڈوائز کرتا ہوں، یہ میرا ایک مشورہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان یا کسی بھی کنٹری میں ہیں اور وہاں سے یوکے آنا چاہتے ہیں وزٹ ویزے پہ، تو پھر آپ بیسٹ کریں کہ اسپانسر اپنے آپ کو، فائنینشیل اسپانسر آپ کا اپنا ہونا چاہیے. آپ خود اپنے آپ کو اسپانسر کریں. اگر آپ کے پاس فائنانسز ہیں، آپ کے پاس سیونگ ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو آپ خود کریں. لیکن آپ اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو فائنینشیل اسپانسر آپ خود نہیں کر سکتے، تو پھر کوشش کریں آپ کا کوئی ریلیٹیو جو ہے آؤٹ آف کنٹری، یعنی جس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کا جو کیا بولتے ہیں ریلیٹیو ہے، کزن وغیرہ، دوست کوئی جو اس کنٹری جو اس کنٹری کے اندر ہے اور وہاں پہ وہ سیٹل ہے، جاب کرتا ہے. بیسٹ تو یہ ہے ویزا گارنٹی کہہ لیں، یا جس میں زیادہ چانسز ہیں ویزا لگنے کے، اگر آپ خود یا آپ کا جو اسپانسر باہر ہو یوکے کے اور وہاں سے آپ کو اسپانسر کرے اور اس کی جاب ہو پراپر اور آپ کو وہ پیسے فنڈ کرے یا آپ کو وہ اسپانسر کرے. آواز آپ کو ٹھیک آ رہی؟ میں نے مائک نہیں لگایا ہوا، اگر آواز نہیں ٹھیک تو میں مائک لگا لیتا ہوں، پلیز مجھے رپلائی کیجیے گا. میں اتنی دیر میں تھوڑا فریش ہو. آواز ٹھیک ہے یا مائک لگا لوں؟ کیونکہ میں اس میں جانا چاہ رہا تھا فیس بک پہ، فیس بک کسی وجہ سے لائیو نہیں ہو سکا. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا مسئلہ ہے ہمارا. اوکے، تو اس میں آپ جب فائنینشیل اسپانسر آپ کا جو باہر سے ہے تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہوم آفس کو کہ اب یہ بندہ یوکے نہیں رہنے والا، کیونکہ اس کا اسپانسر جو ہے فائنینشیل اسپانسر وہ باہر سے ہے. اگر یہ واپس چلا بھی جاتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے. تو اس میں ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسرا، اگر آپ کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے تو پھر آپ بے شک یوکے سے اسپانسر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا ریلیٹیو ہے. اگر وہ جاب کرتا ہے، بیسٹ تو یہی ہے جاب کرتا ہو یا اس کے پاس فنڈ سیونگ اویلیبل ہو.
اب اکثر لوگ جناب کہتے ہیں کہ میرے پاس 400 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سیونگ یا اس کا جو بیلنس ہے تو میں اپلائی کر سکتا ہوں، تو اس میں پھر آپ کو پرابلم ہوگی۔ آج کل کے حالات جو دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں گروسری لینے جائیں تو ایک ویک کی گروسری آپ کی 200-300 پاؤنڈ کی بن جاتی ہے، تو آپ 400 پاؤنڈ رکھ کے آپ ویزا کیسے اپلائی کریں گے؟ تو کوشش کریں اس میں آپ کو کتنے پیسے ہونے چاہیے۔ اب اتنے پیسے تو ہوں جو ریزنیبل ایک بندے کو سمجھ آئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے آنا یو کے آنا ہے تو آپ کو ٹکٹ چاہیے ہوگا، آپ کو آپ کا نئے کپڑے وغیرہ یا آپ کو شاپنگ وغیرہ کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ یہاں آ کے یہاں بھی آپ نے گھومنا پھرنا، آپ کو ٹریول آگے پیچھے کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو فنڈس چاہیے ہوں گے۔ تو جو ٹکٹ آج کل جو صورتحال جا رہی ہے وہ ٹکٹ بہت مہنگے ہیں، وہ تقریباً آپ کو ڈائریکٹ ٹکٹ تو 1000 پاؤنڈ سے اوپر ہی ہیں، چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے، تو 1000 پاؤنڈ سے تو اوپر ہی ڈائریکٹ ٹکٹ ہے، اور تو وہ کم از کم آپ کا 1500 پاؤنڈ تو ٹکٹ کا آپ ایک پاس سے اس کو کر دیں، اور وہ آپ کے اگر ہو جاتا ہے ٹکٹ کا، تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یو کے آنا ہے تو آپ نے یو کے آنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، جانا گھومنا پھرنا ہے، تو آپ نے کپڑے یا کوئی شاپنگ بھی کرنی ہے، تو اس حساب سے آپ پاس ایٹ لیسٹ میں پریفر کرتا ہوں کہ 3 سے 4000 پاؤنڈ جو ہے وہ یا ایکولنٹ ہونا چاہیے۔ کم اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ سائنسدان بھی کچھ ہوں گے، وہ کہیں گے میرا بھی لگ گیا، میں نے تو 1000 پاؤنڈ شو کیا تھا، بھائی لگ سکتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پریفر یہ ہے کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، یا میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، یا کہیں بھی میں سیر کے لیے جا رہا ہوں، اور تو اب میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ اب حج جو ہے فار ایگزامپل آج کل جو ہے جو لاسٹ ایئر تھا تقریباً 12 سے 15,000 پاؤنڈ کا ایک بندہ یو کے سے کر سکتا ہے۔ اب اگر ایک بندے کے پاس پیسے صرف 5000 پڑا ہوا ہے تو وہ آج کیسے کرے گا؟ تو یہ چیز ہے کہ آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں اکاموڈیٹ اپنے آپ کو۔ تو یو کے اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یو کے سے اسپانسر منگوانا ہی منگوانا ہے، بس جو مرضی ہو جائے، میرا چاچا کرے گا، میرا کزن کرے گا، میرا ماما کرے گا، تو بالکل منگوا سکتے ہیں۔ اس میں آپ پھر اس کے فنڈز دیکھنے ہوں گے، ہوم آفس اس کو اسیس کرے گا کہ واقعی کیا وہ واقعی وہ فنڈ آپ کو دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، اس کے پاس اویلیبل ہیں، اس کے کتنے خرچے ہیں۔ اب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے نہیں لکھا کہ میرے کتنے بچے ہیں، میں کہاں رہتا ہوں، وہ کتنا بڑا مکان ہے، تو ہوم آفس کے پاس سارا ڈیٹا ہے، سارا ریکارڈ ہے، وہ چیک کر سکتا ہے۔ کیسے چیک کر سکتا ہے؟ چونکہ آج کل ہر بینک تقریباً کنیکٹڈ ہیں، اور ہوم آفس یا باقی جو ہے آپ ان کو کنسنٹ دیتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا وہ چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا ریکنسائل کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو یو کے اندر رہ رہا ہے اس کا مہینے کا خرچہ کتنا بنے گا۔ اب اس کے اگر 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، وٹ ایور، تو وہ بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے یا NHS کے پاس، تو وہ سارا آپ کا ہر چیز ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو ایسا بھی ایک میرا کلائنٹ تھا، اس نے شو کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں شو کرنا ہمارے کتنے بچے ہیں، یعنی اس میں کوشچن تو ایسا تھا نہیں، جس وہ اسپانسر کر رہا تھا، تو اسپانسر میں اس نے مینشن کر دیا کہ صرف میں شادی شدہ ہوں، آگے اس نے کچھ لکھا نہیں ہے، یہ بھی نہیں لکھا کہ بچے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں لکھا کہ بچے ہیں۔ تو ہوم آفس نے جب اس کو ریفیوز کیا تو مینشن کر دیا اس میں کہ آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کی اتنی انکم ہے، آپ کا اتنا رینٹ ہے، آپ کیسے اس انکم میں گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں میں ساری، یہ لوگوں کے ساتھ بیتی ہوئی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ان سے بچ سکیں۔ کسی کو آپ انفارمیشن لینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں اپنے وکیل کے پاس، کسی کنسلٹنٹ کے پاس، تو اس کو آپ اگر تھوڑی پیسے دے کے آپ ویلڈ انفارمیشن لیں تو آپ کا بہت سارا ٹائم بھی بچ جائے گا، اور آپ کا جو ویزا بھی اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو جانے، تو جس کی جو جاب ہوتی ہے وہی بہتر کر سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا کام کیا ہے کہ آپ کی لک آفٹر کرنا، آپ کا علاج کرنا۔ اب انجیکشن مجھے پتا ہے کہ اس وین میں لگتا ہے، تو میں خود ہی لگانا شروع کر دوں تو وہ غلط وین میں بھی جا سکتا ہے، تو جب غلط وین میں لگ جائے گا تو آپ کے لیے وہ وبال جان یا آپ کو اس سے ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں، اس کو اس لیے پے کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں جائیں تو ڈاکٹر کے پاس تو خیر اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر تو گلا ہی کاٹنے والے ہیں، کھانے والے ہی ہیں، پنجابی میں کون والے ہیں۔ تو زیادہ تر تو جو پاکستان کے اندر ڈاکٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں بس مرغا آ گیا اس کو لو، تو ان کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو آپ سے وہ کیا کرتے ہیں، آپ سے
پہلے مشورے کی فیس لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی چلے جائیں وہاں پہ، یہ میں میڈیسن لکھ دی آپ ان سے لے، تو یعنی وہ مشورے کی آپ کو ایڈوائس کی فیس دیتے ہیں. تو آپ چونکہ اس بندے کا روز کا کام ہے، اس کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے، ہو سکتا ہے اس نے 100 پیشنٹ 1000 پیشنٹ پہلے ڈیل کیا ہو اسی سیم سمٹم سیم بیماری کا، تو اس کو زیادہ پتہ ہے، وہ زیادہ آپ کو اچھا علاج آپ کا کر سکتا ہے بجائے کہ آپ ہٹ اینڈ ٹرائی کریں. تو ہٹ اینڈ ٹرائی کرنے سے پھر ویزے ریفیوز ہوتے ہیں. کتنے لوگ، اکثر لوگ جو وزٹ ویزے پہ ہیں نا، وزٹ ویزے والے، وہ جب کال کرتے ہیں بھائی میں نے 3 دفعہ اپلائی کیا تھا وہ ریفیوز ہو گیا، پھر اپلائی پہ اپلائی، اپلائی پہ اپلائی، اپلائی پہ اپلائی. تو ایسا کرنے سے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تو ایسا نہیں ہے. آپ فوراً اپلائی مت کیا کریں اگر آپ کے سرکمسٹانسز چینج نہیں ہوئے. مثال کے طور پر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے، کیا آبجیکشن لگایا کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دی یا اس میں یہ پرابلم تھی، اگر تو ہوم آفس غلط ہے تو آپ پھر یا اس کو ریبٹ کریں یا پھر دوبارہ اپلائی کرنا ہے، اسٹیٹ وے آپ دوبارہ کریں، اس کو آپ نے لازمی ریبٹ کرنا ہے اور لازمی اس کو رسپانس کرنا ہے کہ یہ آپ کا کوشچن تھا یا اس بیس پہ آپ نے ریفیوز کیا ہے، تو وہ آپ نے اس کو ایڈریس لازمی کرنا ہے. اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اگین آپ کا کسی اور بیس پہ آپ کا ویزا ریفیوز کر دیں گے. تو کوشش کریں کہ اس میں آپ جو ریفیوزل آیا ہے اس ریفیوزل کو ریبٹ کر کے اس کی ایکسپلینیشن دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. آج کل جو ہوم آفس زیادہ تر ریفیوز کرتا ہے، ہم اکثر لوگ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب یو کے آنا ہے تو کہتے ہیں بس بائی ہک اور بائی کروک میں نے آنا ہے، تو چاچے سے لیے، مامے سے لیے، کسی سے ادھار لے لیا، بھائی مجھے 25 لاکھ دو میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دو، یکدم دھڑم ڈال دیے، واہ جی واہ. بینک اسٹیٹمنٹ آئی ہفتے کی یا مہینے کی، بھائی اس کا بیلنس 25 لاکھ ہے، اب تو ویزا ملنا ہی ملنا جی، گارنٹی ہے ویزا. بھائی ایسا ویزا نہیں ملنا. میں کہتا ہوں 110% ویزا ریفیوزڈ ہے. اگر آپ پیسے دڑم سے ڈالیں گے، اس کا کوئی سورس نہیں ہوگا، تو آپ کا ویزا ریفیوز ہے. پھر ایک اور بھی ایسی وجہ بنتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پیسے کسی سے رکھ لیے ہیں، اب میں 6 مہینے اس کو شو کروں گا اور اس کے بعد پھر میں، وہ پیسے پڑے رہتے ہیں، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، نو نو نو، گناہ ہو جائے گا. وہ چھیڑے تو پھر ویزا نہیں لگے گا. پیسے رکھیں تو اس کو یوز کریں. آپ کے پیسے آ رہے ہیں، اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے یہ پیسے کہاں سے آئے. آپ کو جسے کہتے ہیں منی ٹریل، آپ کو وہ دینی ساتھ چاہیے کہ یہ پیسے آپ کے کہاں سے آئے ہیں. آپ اس کو چھپائیں نہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی پلاٹ بیچا ہے، آپ کی پراپرٹی بیچی ہے، آپ کو پراپرٹی رینٹ آ رہا ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کی رسید آپ نے لازمی ساتھ پرووائڈ کریں، اس کا پروف لازمی پرووائڈ کریں. ایک چیز پاکستان میں یہ لوگ اکثر یا جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں، اس میں لوگ وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو پاکستان کہتے ہیں کہ میرا بزنس ہے، جس طرح کریانہ سٹور ہو گیا یا کوئی بھی پاکستان کے اندر 90% لوگ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ رجسٹرڈ ہیں ہوم آفس کے مطلب FBR کے ساتھ، یا کسی بھی کنٹری کی بات کر لیں. تو اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو UK یہ سمجھتا ہے کہ جو آپ کا ان اور آؤٹ ہو رہا ہے، ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو رہا ہے، اس کا آپ کے پاس سولڈ ایویڈنس ہونی چاہیے. آپ فار ایگزامپل آپ کو کوئی بندہ آپ کو 10,000 یا 10 لاکھ ڈالتا ہے روپیہ، تو آپ کے پاس اس کا پروف ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کا پروف نہیں ہے آپ کے پاس تو آف کورس وہ آپ کا ویزا ریفیوز کرے گا. اس بیس پہ جن لوگوں کے ریفیوز ہوئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ اس بیس پہ ریفیوز کرے گا کہ آپ کی یہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کا کوئی سورس نہیں ہے. پھر اکثر جو ریفیوز ہونے کی ایک اور جو وجہ یہ ہوتی ہے، ریفیوزل میں بعد میں آتا ہوں، ریفیوزل کے کافی سارے میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن اب جیسا بات چل رہی ہے اس کی، تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو انکم ہوتی ہے، انکم فار ایگزامپل ان کی، میں مثال دے رہا ہوں، جاب کر رہا ہے بندہ، اس کی انکم ہے 25,000 روپیہ پر منتھ فار ایگزامپل، یا 50,000 کر لیں، 50,000 اس کی انکم ہے، لیکن اس نے جو فنڈز شو کیے ہیں ہوئے 40 لاکھ 50 لاکھ شو کیے ہوئے. آپ 50 لاکھ یا 20 لاکھ کر لیں، 20 لاکھ اس کو سیو کرتے ہوئے کتنے سال لگیں گے؟ آپ ذرا خود دے لیجیے، جمع تفریح خود کر لیجیے گا، اتنا تو آپ کو آتا ہے. تو یعنی وہ اس چیز اسیس کرتے ہیں کہ جس بندے کی انکم 50,000 روپیہ ہے وہ کتنے سالوں میں اتنا سیو کرے گا. تو اس سے پرابلم، اب ایک بندہ ہے فار ایگزامپل آپ سے اس نے 40 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ رکھوا لی ہیں بینک میں، اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا لی ہیں، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کر رہا ہے اور بعد میں 6 مہینے کے لگا کے اس کو اپلائی کر دیتا ہے. تو اب چونکہ بیلنس چل رہا ہے، تو بیلنس جو آ رہا ہے تو اس کا پروف دینا ہوگا، بیلنس کہاں سے آ رہا ہے. وہ آٹومیٹکلی یہ کوشچن کریٹ ہوگا کہ یہ آپ کے جو 20 لاکھ ہے یہ کہاں سے آئے ہیں. تو آپ کا جو سورس ہے، آپ کے پاس جو اس کے ایویڈنس ہے، وہ لازمی پرووائڈ کریں. اچھا، ریفیوزل پہ میں تفصیل سے پھر میں آتا ہوں بعد میں. اس میں جو فی ہے، دوبارہ میں بتا دوں کہ اسٹینڈرڈ وزٹ ویزا کی فیس £100 ہے،
اگر میڈیکل آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور اس میں میڈیکل ویزا آپ جو ہے یو کے میں آ رہے ہیں تو آپ کا 11 منتھ کا ہو سکتا ہے ویزا وہ، اور میکسیمم آپ کو اس کو ایکسٹینڈ کر کے 12 منتھ کا، تو اس کی 200 پاؤنڈ فی ہے. اور اگر آپ آ رہے ہیں اسٹینڈرڈ ویزا ایز اکیڈیمک تو اس میں آپ کا اس میں بھی 200 پاؤنڈ اس کی فی ہوگی. یہ 12 منتھ کا ہوگا، میکسیمم اس میں رہ سکتے ہیں. اور 2 ایئرس اگر آپ 2 ایئرس کا اگر آپ کا ویزا پہلے لگ گیا، آپ دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ کا بزنس اچھا ہے، آپ کے سارے ڈاکومنٹ بالکل آن ٹریک ہیں، زبردست ہیں، تو پھر آپ دوبارہ 2 سال کا یا 5 سال کا یا 10 سال کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. 2 سال کا ویزا اپلائی کریں گے تو اس کی جو ہوم آفس کی فیس ہے 376 ہے، اور جو 5 سال کا ویزا ہوگا اس میں 670 یا 670 ہے. اور 10 سال کا جو ویزا ہوگا وزٹ ویزا، اس کی فیس جو ہے 837 آج کے حساب سے ہے. کل کیا ہوگی کوئی پتہ نہیں، جب آپ اپلائی کریں تو لازمی اس کو چیک کر لیں. اچھا، کوشچن ایک ریز آپ کا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم 5 سال کے یا 10 سال کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کیا ہم لگاتار 5 سال رہ سکتے ہیں یو کے میں یا زیادہ عرصہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، میکسیمم آپ نے 6 منتھ رہنا ہے. اور ریفیوزل کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں آپ کی فریکوینٹ یا سکسیسو آپ کے وزٹ جو ہیں آپ کا ویزا وہ کرٹیل کر سکتے ہیں، آپ کو فردر ویزا دینے سے آپ کو بین کر دیں گے، آپ کو دوبارہ ویزا نہیں دیں گے. تو جو چیز آپ نے وہ کی ہے 10 سال کا ویزا اپلائی کیا ہے یا 5 سال کا کیا ہے تو میکسیمم آپ اس میں 6 مہینے رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو کیا یہ ویزا، کوشچن اگین پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ویزے پہ جو 5 سال کا ملا ہے یا 10 سال کا ملا ہے میں یو کے میں سیٹل ہو سکتا ہوں، یو کے کی نیشنلٹی لے سکتا ہوں؟ تو بالکل اس کا جواب نو میں ہے. جو وزٹ ویزا ہے یہ نہ ہی تو سوئچ ہوتا ہے اور نہ ہی ایکسٹینڈ ہوتا ہے. سم سرکمسٹانسز میں یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے، لیکن ایز اے ہول جنرل جو ہے یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ سوئچ ہوتا ہے. اب ایکسٹینڈ یا سوئچ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ اگر آپ جو ہے یو کے اندر آتے ہیں اور آپ کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل 2 ویک کا یا 2 مہینے کا ویزا ہوتا ہے، تو آپ فردر اس کو اپلائی کر کے آپ 6 مہینے کا ویزا لے سکتے ہیں. تو آپ کا چونکہ پہلے 2 مہینے کا لگا ہے تو آپ فردر پھر یعنی میکسیمم آپ رہیں گے یو کے میں 6 مہینے، یہ نارمل ویزے کا. اس میں آپ جو ریزن دیں گے کیوں رہنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ کو ویزا ملے گا تو میکسیمم آپ کو 6 مہینے کا ملے گا، یعنی آپ نے رہنا پھر بھی 6 مہینے ہی ہے، اس سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے وہ اکیڈیمک اس میں ہیں یا یعنی پلیب کر رہے ہیں، آپ میڈیکل اس بیس پہ آئے ہیں، آپ کا یہاں پہ تیاری کر رہے تھے، ٹیسٹ دینا چاہ رہے تھے، اس کو ٹیسٹ کو ری ٹیک کرنے کے لیے آپ دوبارہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ 6 مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. پلیب یعنی میڈیکل اس پہ آپ کا جو میڈیکل اسٹڈی ویزا ہوگا اس کو آپ 6 مہینے اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی فی ہوگی 1000 پاؤنڈ ہوگی. اس کے بعد اگر ایک بندہ یو کے میں آیا، اس کا میڈیکل ریزن ہے، تو میڈیکل ریزن کیا ہے، یہاں پہ علاج کروانے آیا ہے، تو علاج کروانے کے لیے وہ آپ نے جب آیا وہ بھی وزٹ ویزا ہی ہوگا لیکن وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ہوگا، میڈیکل ویزا ہوگا، میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج یا تو پاکستان میں ممکن نہیں ہے یا ممکن ہے لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ نے بڑا علاج کروایا تو علاج نہیں ہوا، تو اس کے لیے پھر آپ کو یو کے سے جو این ایچ ایس سے اپرووڈ ہیں ڈاکٹرز یا پرائیویٹ جو بھی اپرووڈ ہیں ان سے آپ نے کوٹیشن یا انفارمیشن یا وہ آپ نے مشورہ لینا ہے. آپ مشورہ لے کے آپ اس کی جو فی وغیرہ وہ ساری پے کریں گے، وہ رسیدیں آپ ساتھ لگائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو یو کے آنا پڑے گا، آپ کی ہم ٹریٹمنٹ کریں گے، اس میں 9 مہینے لگ سکتے ہیں، 10 مہینے لگ سکتے ہیں، جو بھی وہ ٹائم فریم بتائے گا، آپ یو کے آ جاتے ہیں، آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو سارے فنڈ جو وہ فی بتائے گا، جو وہ چیز بتائے گا، اس کے لیے آپ کے پاس اتنے فنڈز ہونے چاہیے. تو وہ اب جیسے کہ وہ بندہ یو کے آ گیا تو اس کا علاج شروع ہو گیا، فنڈز آپ نے شو کر دیے، چاہے یو کے میں شو کیے ہیں چاہے پاکستان میں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ پاکستان سے فنڈز شو کریں، تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کا ویزا گرانٹ ہو جائے گا. بھائی کافی سارے لوگ میسیج کر رہے ہیں، پلیز آپ وزڈم وسا پہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں پلیز، اگر آپ نے نہیں کیا ہوا. جنہوں نے کیا ہوا ان کا شکریہ. تو وہاں میسیج آپ ڈراپ کر دیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو رپلائی کروں. تو میڈیکل گراؤنڈ پہ آپ یہاں پہ آ گئے، آپ ڈاکٹر نے آپ کا چیک اپ کیا، آپ کا علاج شروع کر دیا،
تو کسی وجہ سے آپ کو فردر علاج کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ فردر 6 منتھ کا ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی پھر اگین جو فی ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. اور اس میں جو ہے آپ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے میڈیکل ویزے میں. جو آپ اگر آپ علاج کروا رہے ہیں تو اس میں آپ جتنی مرضی دفعہ چاہیں آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ہر دفعہ آپ نے اس کی جو فی ہے 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوگی. لیکن آپ کے پاس گراؤنڈس ہونی چاہیے کہ آپ کیوں رہنا چاہ رہے ہیں. آپ کا علاج وہ ڈاکٹر کی رپورٹس اور سارا وہ لازمی آپ نے لگائیں گے تب ایکسٹینڈ ہوگا. لیکن اگین یہ ویزا سیٹلمنٹ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ وزٹ ویزے پہ ہیں تو آپ کو سیٹلمنٹ نہیں ملے گا. سم سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف امیگریشن رول جا کے, لیکن 90% آپ یہی سمجھیں کہ آپ کا جو ہے وہ اس کو نہ ہی ایکسٹینڈ ہوگا اور نہ ہی سوئچ ہوگا جو وزٹ ویزا ہے. اچھا, اب اس کی جو آپ نے کیا کام کیا کر سکتے ہیں. یو کے اندر آپ آتے ہیں تو کیا کام کر سکتے ہیں. آپ یو کے اندر کوئی میٹنگ ہے آپ وہ میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اپنی فیملی فرینڈس کو ملنا چاہیں ان کو مل سکتے ہیں. آپ اگر 30 دن کے لیے آزادی طور پر آپ کسی چیریٹی جو یو کے اندر رجسٹرڈ ہے ان کے ساتھ فری آف کاسٹ کام کر سکتے ہیں. ویسے آپ پیڈ جاب یا ان پیڈ جاب نہیں کر سکتے. والنٹری ورک ڈفرینٹ چیز ہے. اور آپ اگر کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کو ٹرانزٹ ویزا آپ کو اپلائی کرنا ہوگا, وہ کر سکتے ہیں. آپ کچھ بزنس ایکٹیویٹیز الاؤ ہیں, جس طرح آپ انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں, کوئی میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں, کوئی کانٹریکٹ ایکسچینج کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اس میں الاؤ ہوگا. اسٹڈی کے لیے آ رہے ہیں جو لیس دین 6 منتھ کورس کوئی ہوگا اس میں آپ کر سکتے ہیں. یا آپ ایگزام ریسیٹ کے لیے ایگزام دینے کے لیے آ رہے ہیں, یا کوئی آپ کا کوئی اس طرح کوئی شارٹ ٹائم کوئی پلان ہے تو اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں. اس کے بعد میڈیکل ریزن میں نے پہلے ڈسکس کر دی ہے. کون سے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. یہ تو کرنے والے تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے کیا کرنے ہیں. کون سے کام نہیں کر سکتے. چونکہ یہ ویزا سیٹلمنٹ ویزا نہیں ہے تو پہلے آپ یہاں آ کے کوئی بینیفٹ کلیم نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. آپ کوئی NHS کا جو علاج ہے وہ آپ نہیں یوز کر سکتے. اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پے کرنا پڑے گا. اگر آپ پنجابی میں کہتے ہیں شانے بھریں گے, آپ نہیں پے کرتے تو آپ کا اگلا ویزا جو ہے وہ گرانٹ نہیں ہوگا. یا آپ کو جو نیکسٹ ٹائم ہے وہ آپ کو ڈسیپشن بھی لا سکتی ہے کہ آپ نے وہ پے نہیں کیا اور آپ نے اس کو شو بھی نہیں کیا سسٹم کے اندر, تو پرابلم ہو سکتی ہے. آپ اگر NHS لیتے ہیں تو وہ لازمی اس کو پے کریں. ہوم آفس ضرور آپ جو NHS آپ کو ضرور اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, لیکن ان کی جو بھی ایڈوائس فی ہوگی, آپ کو چیک کرنے کی فیس ہوگی, چیک اپ, وہ آپ لازمی پے کریں. انہیں بتائیں کہ میرا یہ اسٹیٹس ہے, وہ آپ کو انوائس سے جو بھی کارڈ سے پے کرنا ہے, کیش پے کرنا ہے, تو وہ ان کو ضرور پے کریں. آپ لانگ ٹرم یو کے میں نہیں رہ سکتے کہ آپ کہیں کہ میں ویزا 10 سال کا تو میں یہاں آ کے بس اب رہنا شروع کر دوں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ یو کے میں آ کے میری نہیں کر سکتے, شادی نہیں کر سکتے. شادی آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پلان ہے, تو آپ پھر فینسی ویزا یا پھر میرج وزٹ ویزا پہ آئیں. اس ویزے پہ آپ آ کے شادی کر سکتے ہیں, اور جو ہے اس ویزے جو فینسی ویزے پہ اس پہ آپ پھر ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں, سوئچ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میرج وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کو سوئچ نہیں کر سکتے. آپ کو واپس جانا ہوگا. شادی آپ کر سکیں گے, لیکن شادی کے لیے وہ اسپیسیفک ویزا آپ کو لینا ہوگا. اگر آپ نارمل اسٹینڈرڈ وزٹ ویزا پہ آئے ہیں یو کے میں, آپ کے پاس ٹائم, آپ نے کہا کہ مجھے فلاں فیملی پسند آ گئی ہے تو آپ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ یو کے لاء کے مطابق شادی نہیں کر سکتے. اگر اسلامک میرج آپ کرتے ہیں تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اسلامک میرج اگین اسلام میں تو جائز ہوگی. آپ کی ریلیجیس میرج آپ کے جو ریلیجن اس میں تو الاؤ ہوگی, لیکن امیگریشن لاء کے لیے جب آپ نے ویزے کے لیے اس کو یوز کرنا ہے تو وہ نہیں یوز ہوگی. اس کے بعد آپ کوئی پیڈ یا ان پیڈ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں, چھپ کے کرتے ہیں, کیش پہ کرتے ہیں, اور ہوم آفس کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے بین لگ جائے گا. تو اس لیے آپ پیڈ یا ان پیڈ ورک نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں سے بچ کے رہیں. اگر آئے ہیں یو کے میں اور جو ٹائم فریم آپ نے دیا ہے اسی اپنے شیڈول میں لازمی واپس جائیں. اور ایک اور جو اس میں ریفیوز میں جو لوگ کرتے ہیں کہ اپنی آئٹنری, اپنی ڈیٹیلز نہیں بتاتے. اس میں کور لیٹر کے اندر لازمی آپ یہ چیز شو کریں کہ آپ نے کیا پلان کیا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں.
چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر بچہ آپ سے پیسے مانگتا ہے کہ ڈیڈی مجھے 100 پاؤنڈ دیں یا 1000 پاؤنڈ دیں، تو سب سے پہلے آپ کا کوشچن ہوگا، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو بغیر پوچھے دے دیں گے، 1000 پاؤنڈ چاہیے تو آپ جٹ سے نہیں دیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے بیٹا کیا کرنا ہے، 1000 پاؤنڈ بڑی رقم ہوتی ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، وہ آپ آگے پھر ایکسپلین کرے گا، میں نے ٹور پہ جانا ہے، میں نے بکس لینی ہے، میں نے ہالیڈے بک کرنی ہے، کچھ بھی آپ کو ریزن دے گا. پھر آپ کے کوشچن آگے ہوں گے کہ اگر آپ نے ہالیڈے پہ جانا ہے تو ہالیڈے پہ اتنا خرچہ نہیں ہے، یا اگر ہالیڈے پہ جا رہے ہیں یا آپ نے بک لینی ہے، بک تو اتنی مہنگی نہیں آئے گی، تو یعنی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے واقعی وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ. تو ایسے ہی جب آپ یو کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں لازمی مینشن کریں کہ آپ کی آئٹنری کیا ہوگی، آپ نے یو کے آ کے کیا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، آپ کا پلان کیا ہے. اگر پلان آپ مینشن کر دیں تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں اور اس کا ویزا دینے میں، تو اس میں چانسز آپ کے زیادہ لگ جاتے ہیں. اچھا سر، سوال کافی سارے لوگ آ رہے ہیں، نہ میں پڑھ پا رہا ہوں، اوپر جا رہے ہیں. اور دوسرا، اگر آپ وزڈم ورثہ پہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ پلیز چھوڑ دیں اپنے کوشچن، تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کروں. اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا آفس کہاں ہے یا مجھ سے رابطہ کیسے کرنا ہے، ڈیو ٹو بزنس کال پہ بات بہت مشکل ہے. آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ بک کریں. جو ہماری ویب سائٹ ہے www.immigrationin.co.uk، امیگریشن ان جو ہوگا INN کے ساتھ، www.immigrationin.co.uk، وہاں پہ جا کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. ہمارا آفس جو ہے وہ بیڈ فورڈ میں ہے، لوٹن کے پاس. ایک بریڈ فورڈ ہے، ایک بیڈ فورڈ ہے. جو بریڈ فورڈ ہے وہ آتا ہے مینچسٹر کے پاس، کہہ رہے ہیں لیڈز کے پاس، شیفیلڈ کے پاس. ہمارا جو ہے وہ بیڈ فورڈ لندن کے پاس ہے، لوٹن کے پاس ہے. تو یہاں پہ ہے، تو آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں. اس میں 3 آپشن ہیں کہ آپ فون پہ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں، آپ ویڈیو لنک کے تھرو لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ ان پرسن آنا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ جا کے آپ اس کو دیکھ لیں، آپ بک کرنا چاہیں تو بک کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا نیکسٹ لائیو میں. آج چونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اس کو سیٹ اپ کرنے میں ٹائم کافی لگ گیا، تو کوشش کروں گا میں اس میں آپ کو فردر گائیڈ کروں گا کیسے کرنا ہے. تو یہ چیز ہوگی کہ آپ کا موسٹلی ہم نے اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس کر دی ہیں کہ آپ کا ویزا کیسے ریفیوز ہو سکتا ہے، کیوں ریفیوز ہو سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے موسٹلی آخری جو ہے موسٹلی ہم چیزیں ریفیوزل کے میں تقریباً جو ریزنز ہیں وہ 15 ریزنز اگر ٹھیک ہی ہیں، 15 وجوہات کی بنا پر آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے. یہ چیزیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا ویزا ہوپ فلی ریفیوز نہیں ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی کوشچن اس کے بارے میں ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں وزڈم ورثہ پہ، میں کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کر دوں گا. کیونکہ بہت سارے کوشچن جنریٹ ہوتے ہیں جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ سچویشن ہے، میں نے اپلائی کیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ چیزیں اب اس میں آپ آن لائن تو اپلیکیشن ہے، جو بچہ ABC پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ شاید وہ فارم تو فل کر لے گا. فارم فل کرنا کہہ لیں کہ ساری بات نہیں ہوتی. اب اگر آپ نے فارم کمپلیٹ فل نہیں کیا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز مس کر دی ہے، یس کی بجائے نو کر دی، جس طرح میں پہلے اگزامپل دی ہے کہ آپ نے نارتھ جانا تھا، ساؤتھ چلے گئے، تو آپ کا سارا جرنی ویسٹ، آپ ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اگر انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ کس طرح ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کی پچھلی ہسٹری کیا ہے، آپ یو کے سے باہر کسی بھی کنٹری میں آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے، آپ نے وزٹ کیا یا نہیں کیا، آپ نے یس کر دیا ہے، پھر آگے اس کی ڈیٹیلز فردر نہیں دی، کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دی. تو کوشش کریں اس کی جو پراپر انفارمیشن ہے وہ لازمی دیا کریں. تو انکمپلیٹ اپلیکیشن کی وجہ سے بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جو ویزے کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بریچ کرتے ہیں، اس کو میٹ نہیں کرتے. آپ ویزا ریکوائرمنٹ جیسے کہ آپ پہلے یو کے میں رہے ہیں تو آپ نے کوئی چیز ہائڈ نہیں کرنی. اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے یو کے اندر، یا آپ یو کے میں پہلے اسٹوڈنٹ آئے تھے یا واپس چلے گئے، کسی وجہ سے بھی آپ نے کچھ بھی کلیم یو کے میں کیا ہے، ویزا آپ کا نہیں لگا، آپ واپس چلے گئے، آپ دوبارہ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلم یہ ہوگی کہ آپ جب شو نہیں کرتے تو اس میں آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا. مجھے یاد آ گئی ایک بات، میرے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں پاکستان میں،
تو وہ یو کے میں تھے، تو میں نے کہا کہ آپ یو کے سے مت جائیں، اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں آپ کو شو کرنی ہوں گی، اور اس میں 90% چانس آپ کا ویزا نہیں لگے گا۔ وہ بہرحال آپ بندے کے اپنی معاملات ہوتے ہیں۔ وہ چلے گئے پاکستان چلے گئے، ڈاکٹر ہے وہاں پہ، لیکن آپ کو پتہ ہی ڈاکٹر کا حال کیا ہے وہاں پہ، تو وہ یو کے کا جس کو لت پڑ جائے نا، وہ مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے وہاں رہنا۔ تو اس نے کہا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر مختلف کنسلٹنٹ سے کچھ لوگوں سے بات کی پاکستان کے اندر، بہت سارے، یعنی ہر بندہ آپ کو ڈن بیسس پہ ویزا دے رہا ہوتا ہے۔ ڈن ویزا کوئی ویزا نہیں ہوتا، کوئی بندہ بھی گارنٹی آپ کو ویزا نہیں دے سکتا۔ تمام لوگ آپ کو اچھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں، آپ کو اپروول تک لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی اچھی اپلیکیشن کر کے آپ کو ویزا گرانٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، بھوکے کو کیا چاہیے 4 روٹیاں۔ تو یعنی جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی بات وہ سننا چاہتا ہے۔ کہ اگر فار ایگزامپل میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو میں مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں یا کسی اسکالر کے پاس جاتا ہوں، تو میرا مقصد یہی ہوگا یہ بندہ میری بولی بولے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کے حق میں مجھے فیصلہ دے، تو میں خوش ہو جاؤں گا، واقعی میں ٹھیک ہوں بھائی، باقی غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ایک قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں تو آپ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس نے کہا کہ میں اس پہ قرآن مجید پہ عمل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا کیسے عمل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اس میں اب چونکہ پوری آیت نہیں وہ پڑھتے یا پورا اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے، اس نے کہا جتنا لکھا ہو کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو میں تو اس پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کا سیاق و سباق، اس کا پورا اگر آپ سینٹینس پڑھیں جو پوری آیت ہے تو اس سے پتہ چلے گا اگر جو اف لگا ہے اس نے پچھلے کو نفی کر دی ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں، پہلے نفی کیا سب کی، پھر کہا ہے اللہ، صرف اللہ ہے، ایک ہے، اللہ واحد ذات ہے جو معبود ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس چیز کی نفی کر دی ہے، اس کے بعد پہلے جو چیز اف جب آ جاتا ہے تو اف کا کمال یہ ہے کہ پچھلے نفی کو، جو پچھلا سینٹینس ہے اس کا کباڑہ کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کا ویزا ڈن بیس پہ لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ہو تو، اگر یہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا وہ زیرو ہو جائے گا۔ تو اس طرح اچھا ان کا کیا ہوا کہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ مختلف کنٹری میں جائیں، نیپال، بنگلہ دیش، جہاں بھی آپ جائیں، تھائی لینڈ، فلپین، وٹ ایور، آپ جتنے کنٹری پھریں گے آپ کی ہسٹری بنے گی، ہم نیا پاسپورٹ بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ کی ہسٹری اس پہ اسٹیمپس لگیں گی، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اس نے مجھ سے بات کی، میں کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایک اچھی چیز ہے اس میں، ایڈیشن ضرور ہے، لیکن اس بیس پہ ویزا ملے امپاسبل ہے۔ آپ کا انڈیویجول بیس پہ آپ کے تمام سرکمسٹانسز چیک کیے جاتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ اس نے مختلف کنٹری کا وزٹ کیا، وہاں پہ رہا ہفتہ 2 ہفتہ جو بھی اس نے کیا، پھر ویزا اپلائی کیا، یو کے کا ویزا ریفیوز، چونکہ اس کی جو پچھلی ہسٹری تھی اس نے وہ ساری ڈسکلوز کی، سب کچھ مینشن کیا، اس کا انٹرویو ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ اس ایلیجیبلٹی میں نہیں آتا، یا اس نے وہ انہیں پتہ ہے، ڈاؤٹ ہے کہ پہلے بندہ وہاں رہ کے آیا تو اب یہ واپس نہیں جائے گا، تو انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز بھی ہے وہ لازمی شو کریں، اگر پھر بھی ریفیوز ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو بین نہیں لگے گا، اس کو بین نہیں لگا، ورنہ 10 سال کا آپ کو بین لگ گیا، 10 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے فارایور بین ہی ہوتا ہے، سمجھیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو چیز آپ کی ہے وہ شو کریں اور اس کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں۔ کوئی آپ نے جو یو کے ویزا رول جو ریگولیشن ہے اس کو آپ نے بریچ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے آپ کی انکمپلیٹ، جو پہلے میں بات کر رہے ہیں، انکمپلیٹ ٹریول ہسٹری جو ہے آپ نے، یا آئٹنری ہے، آپ نے جو یو کے میں آنا ہے، آپ نے تمام ڈیٹیل نہیں دیا، آپ نے کب آنا ہے، کب جانا ہے، آپ نے ایک اس کو روڈ میپ کہہ لیں، ایک پلان نہیں دیا، یہ میرا پلان ہے، میں نے جانا ہے اتنے عرصے کے لیے، کوئی شادی آ رہی ہے وہاں پہ، اگر شادی کسی کی آ رہی ہے تو آپ اس کا کارڈ لگائیں، اگر کسی کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو اس کا آپ جو کیا کہتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کہ آپ کا جو لیجٹمیٹ آپ کی انٹینشن ہے وہ اس میں ظاہر ہوگی، اور اس سے ویزا آپ کا لگنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ انڈیا سے زیادہ ویزا لگتے ہیں، اگر آپ جو آبزرویٹری جو رپورٹ ہے ہوم آفس کی لاسٹ 2022 کی، تو انڈیا کے ویزے زیادہ لگے ہیں بنسبت پاکستان کے، پاکستان کی ریشو کم ہے پاکستان سے ویزا لگنے کی۔
تو اس لیے اگر آپ کا جو کوئی یہاں یو کے میں ہے، اگر آپ واقعی اس کی جو شادی میں آ رہے ہیں، آپ اس کی برتھ ڈے سیلیبریشن میں آ رہے ہیں، کوئی اینیورسری میں آ رہے ہیں، تو آپ اس کا وہ ریکارڈ یا پروف، یا کوئی آپ نے کوئی اگر ہوٹل بک کیا ہوا ہے، کوئی سیریمنی بک کی ہوئی ہے، تو اس کا پروف لگائیں، اس کو شو کریں، یہ دیکھیں یہ جینون کاز ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اچھا، کافی سارے لوگ اگین سوال کریں، بھائی سوال آپ مہربانی آپ کی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں ٹاپک جو چھیڑا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم آلریڈی تقریباً 50 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا، آپ جو انکیپیبل ٹریول انشورنس، آپ کی جو ٹریول انشورنس ہے آپ نے نہیں کروائی۔ اب خدا نہ خواستہ آپ یو کے میں آتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے، تو کیسے میٹ کریں گے؟ تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹریول، آپ کی انشورنس ہونی ضروری ہے، اس سے بھی آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اگین وہی آگئی کہ انسفیشینٹ ایکسپلینیشن آف یور وزٹ ریزن، کہ آپ جو وزٹ اپلائی کر رہے ہیں اس کی آپ نے کوئی سفیشینٹ ایویڈنس یا ایکسپلینیشن دی، آپ کیوں جائیں بھائی یو کے ہی کیوں، باقی تو کنٹری ہیں وہاں کیوں نہیں، تو یو کے میں ہی آپ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس میں آپ اس کو جو بھی آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے وہ لازمی اس کو آپ دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کہ اسٹیٹس آف یور پاسپورٹ، یہی میں ایکسپلین کر چاہوں گا۔ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے یا 6 منتھ سے کم ہے، کنٹری ٹو کنٹری ہوتا ہے، لیکن آج کل جو ہے تقریباً 6 منتھ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا یو کے میں آتے ہیں تو آپ کا 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یا اس میں کوئی پیج نہیں، آپ نے اتنا ٹریول کیا، اتنا ایجنٹوں نے آپ کو جو ہے سبز بات دکھائے کہ آپ نے ساری دنیا وزٹ کر لی لیکن یو کے کا رہ گیا، تو سارا آپ کے پاسپورٹ فل ہوا ہے، کوئی بھی پیج خالی نہیں ہے، تو اس سے بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ یہ انہیں موقع نہ دیں۔ ٹائم آف ویزا، اب آپ کی کوئی میٹنگ آ رہی ہے، آپ کی شادی آ رہی ہے، تو آج آپ اپلائی کریں، آپ اس کے ٹائم فریم ہے، آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے عرصے میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے چونکہ آج کا 3 مہینے یا 1 مہینہ وٹ ایور جو بھی ٹائم لگ رہا ہے، تو اس ٹائم کو مد نظر رکھ کے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، وہ بھی ایک چانس، ایک ریزن بن سکتی ہے آپ کی ریفیوزل کی۔ پھر اگین وہی بات آ گئی، شارٹیج آف فنڈز، اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو اس بیس پہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہوتا ہے اکثر، یعنی زیادہ تر لوگوں کا اسی وجہ سے ریفیوز ہوتا ہے، یا تو فنڈز ہے نہیں ہیں یا ہیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے یکدم پیسے لے کے ڈالے ہیں کہیں سے، آپ نے یکدم جناب کوئی جاب نہیں ہے لیکن اکاؤنٹ میں 30 لاکھ پڑا ہوا ہے، تو اس بیس پہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ پیسے نہیں ہیں وہ پرابلم ہے، تب پرابلم، اگر ہے تو کم پرابلم ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اگر آپ ڈاکومنٹ، آپ ایویڈنس ساری دیں، اگر ایویڈنس آپ نہیں دیں گے تو پھر تو ریفیوزل پکا ہے۔ 90% میرے حساب سے جو اپینڈکس وزٹر ویزا ہے اس کی V.4.5 جو ہے اس کے اندر آپ جا کے جو اس کی آتی ہے ریزنس، موسٹ اسی پہ ریفیوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز نہیں ہیں، آپ خود مینیج نہیں کر سکتے، تو کیسے وہاں جا کے رہیں گے؟ تو اس میں آپ جو ہے آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے، آپ اپنے اکاؤنٹ میں ہوں تو گڈ ہے، لیکن اس میں ریزن ہونی چاہیے کیسے کہاں سے آئیں۔ آپ کی نہ انکم ہے، نہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، نہ آپ کی کوئی رینٹل ہے، نہ آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کی ہے، تو پیسے ایک دم کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ کے کوئی ماں باپ، آپ کا جو اپلیکینٹ ہے وہ پینشن لے رہا ہے تو پینشن کے ڈاکومنٹ لازمی لگائیں۔ پینشن کی جو ایک بک ہوتی ہے پوسٹ آفس پہ جو اسٹمپ کرتے ہیں، یا اگر آپ کے بینک میں آ رہی ہے تو بینک کی وہ اسٹیٹمنٹ وہ لازمی لگائیں، اور جو آپ کو پینشن ملتی ہے اس کی بھی رسیدیں لازمی لگائیں۔ اگر وہ نہیں لگائیں گے تو اس بیس پہ بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کا وزٹ ویزے کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ لکھ لیں، باقی کوشچن پلیز نہ کریں کیونکہ میں ویسے بھی ٹائم بہت کم رہ گیا، شارٹ اس کو کرنا چاہتا ہوں، وہ لمبا ہو گیا پہلے ہی سیشن۔ کرمنل ریکارڈ، اگر آپ کا اس کنٹری کے اندر یا کہیں بھی آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے تو اس بیس پہ بھی آپ کا ویزا 100% ریفیوز ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے چیک کیا، اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کا ویزا ریفیوز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس میں اسپانسر کریڈیبلٹی، اب ایک اسپانسر ہے چاہے وہ پاکستان سے ہے، یو کے سے ہے، کسی بھی دنیا سے ہے،
تو وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہو یو کے سے ہی ہو، لازمی نہیں پاکستان سے، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے وہ آپ، لیکن وہ جینولی وہ آپ کو فنڈ کر سکتا ہو، آپ کو وہ پرووائڈ کر سکتا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو. اگر وہ خود ہی کنگلا ہوگا تو کیا کرے گا آپ کی ہیلپ. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سفیشینٹ فنڈز ہونے چاہیے، اور جو اسپانسر ہوگا وہ آپ کا کریڈیبل ہونا چاہیے. وہ آپ اس کا سارا ریکارڈ وہ لازمی چیک کرتے ہیں کہ وہ بندہ کیا اس کیپیبل ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے یا نہیں ہے، وہ ہاؤس کتنا بڑا ہے، کیا جو یو کے جو ٹیننسی ایگریمنٹ آپ نے پرووائڈ کیا ہے یا آپ نے لینڈ رجسٹری پرووائڈ کیا ہے. ڈاکومنٹ بہت اہم ہے، آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بھی مس نہیں کرنا. جتنے ڈاکومنٹ آپ دے سکتے ہیں میکسیمم ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں. جس طرح اگر آپ کا مکان اپنا ہے تو آپ اس میں لینڈ رجسٹری دیں، مورگیج اسٹیٹمنٹ دیں، آپ اس کے اندر کونسل ٹیکس کا بل دیں، اور کوئی یوٹیلیٹی بل آپ کے پاس ہے، کوئی بھی ایسے پروف آف ایڈریس، تو وہ لازمی پرووائڈ کریں. اس سے جینوئنس آپ کی اور بڑھ جائے گی. ان کا ہیڈک، ان کا کام تھوڑا کم ہو جائے گا اس کو لک آفٹر کرنے کو، اس کو چیک کرنے میں. تو اس لیے اگر آپ ٹیننٹ ہیں، ایک تو ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، ٹیننٹ ہیں اگر، تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر آپ نے ٹیننسی ایگریمنٹ لگانا ہے. اگر آپ کونسل ٹیکس پے کر رہے ہیں تو اس میں مینشن ہونا چاہیے، آپ کونسل ٹیکس لگائیں، اپنا یوٹیلیٹی بل لگائیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں پے کرتے تو اس کے اندر چونکہ ٹیننسی ایگریمنٹ کا لکھوائیں کہ ہر چیز میں پے کرتا ہوں، میں نے کچھ نہیں پے کرنا ہوتا سوائے رینٹ کے. تو پھر اگر آپ رینٹ پے کر رہے ہیں بائی کیش تو رسیدیں ان کی لگائیں ان سے لے کر، اور اگر بینک سے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ مارک کریں گے، یہ دیکھیں میرا رینٹ جا رہا ہے. تو اس چیزوں سے آپ کافی ساری اس سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ پاکستان سے یہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی اس میں ہے، آپ واقعی جینوئنلی یہ چیزیں ساری آپ اون کرتے ہیں یا نہیں. انفیوریبل ٹریول ہسٹری، اگر آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ انفیوریبل، آپ کے فیور میں نہیں، آپ کسی کنٹری میں گئے ہیں وہاں اوور اسٹے ہو گئے، آپ اس کنٹری میں گئے ہیں وہاں سے جلدی واپس نہیں، آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا، آپ نے وہاں پہ کچھ لوچا کیا، تو یہ آپ کے فیور میں نہیں جائے گی. تو وہ بھی آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. کسی بھی کنٹری کا آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بھی کنٹری کا ویزا ریفیوز ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نو کر دیں، تو کیا ان کو پتہ چلنا ہے؟ تو پتہ چل جائے گا جب، تو پھر آپ کے لیے ٹربل ہو جائے گی. تو کوشش کیا کریں جو اس میں انفارمیشن میکسیمم ہے وہ دے سکیں وہ دیں. اس کے بعد ہے ویزا انٹرویو پروسیس، کہ آپ کا اگر ویزا جو ہے خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں لگ پا رہا، ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ بندہ جینوئن نہیں ہے، تو آپ کو وہ انٹرویو کے لیے کال کر سکتے ہیں. اوور دا فون بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کو کال کر کے آپ ساری یعنی ان پرسن آپ سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں. ایسے بھی بندے نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ میرا انٹرویو کال آئی، وہ کال جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے کچھ چیزیں پیچھے پوچھی ہیں، تو وہ چیزیں جو اس نے مینشن کی ہوئی تھی فارم میں وہ ڈیفرنٹ تھیں، اور جو اس سے بتائی ہیں لائف وہ غلط تھیں، وہ ڈیفرنٹ تھیں. اس نے ویزا لگا ہوا، اس کو ویزا اس کے سامنے اس کو ریفیوز کیا. کہتے ہیں آپ کا ویزا یہ میں نے گرانٹ کر دیا تھا، لیکن چونکہ آپ جینوئنس آپ کی نہیں ہے، آپ نے ڈاکومنٹ جو آپ نے پرووائڈ کیے ہیں اس کے مطابق آپ بات نہیں کر رہے، تو اس کا ویزا جو ہے وہ انہیں ریفیوز کر دیا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، لکی آپ ویزا لگ گیا، آپ اس کے بعد آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں، آپ یو کے آتے ہیں، تو جب آپ یو کے بارڈر ایجنسی جو ان کا پاسپورٹ کنٹرول ہوتا ہے وہاں پہ آتے ہیں، تو آپ کا اگر وہ چیک کرتے ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ جو آپ نے شو کیا ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے، تو آپ کا ویزا اس وقت بھی وہ کرٹیل یا ریفیوز کر سکتے ہیں، آپ کو انٹری آپ کی ریفیوز ہو سکتی ہے. تو اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھا کریں. ہیلتھ سٹیٹس، اب ایک بندہ ہے اس کو خدا نخواستہ کوئی موذی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس سے کنٹیجیس ڈیزیز ہے کہ وہ کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے، تو وہ بھی آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، اس سے بھی ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے. بس 2 منٹ رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آلموسٹ پہنچ گئے ہیں ہمارے اختتام کی طرف. انٹینٹ آف ریٹرن، آپ کی انٹینشن کیا ہے واپس جانے کی، یہ بھی ریفیوزل کی بہت اہم ریزن ہے. کیا کرتے ہیں لوگ، اس میں ریزن نہیں دیتے کہ میں نے واپس کیوں آنا ہے، پاکستان کے اندر میں واپس کیوں جاؤں گا، یا انڈیا میں بنگلہ دیش میں میں واپس کیوں جائیں گا. جانے کی وجہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کا بزنس ہے، وہاں پہ جاب ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کو بولتے ہیں سوشل ٹائز. ایک ہوتا ہے فائنینشیل ٹائز، ایک ہوتا ہے سوشل. جو آپ نے جاب وغیرہ شو کی ہے، آپ کی انکم شو کی ہے، جو فنڈز شو کیے ہیں، وہ آپ کی فائنینشیل ٹائز ہیں. فائنینشیل ٹائز جتنی مضبوط ہوں گی ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اگر آپ کی
سوشل ٹائز جتنی مضبوط ہوں گی اس میں بھی ویزا لگنے کے زیادہ چانسز ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ لازمی اس میں مینشن کریں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, اور کوشچن بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر بہن بھائی ہیں تو وہ کہاں پہ ہیں. تو اگر آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے پوتے پوتے کچھ بھی ہیں, تو وہ سارے مینشن کریں, ان کے ڈاکومنٹ, ان کے برتھ سرٹیفکیٹ یا ان کے جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ جو بھی آپ کے پاس پروف ہے, کوشش کریں وہ FRC جو ہے وہ لگائیں تاکہ پروف ہو کہ آپ کی ساری فیملی یا آپ کا جو سوشل بینک ہے وہ UK کے اندر نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ہے. تو آپ واپس آئیں گے, مجبوری ہے آپ کی. مثال ایک بندہ ہے, اس کا بھائی UK میں ہے یا بیٹا UK میں ہے یا کوئی باپ UK میں ہے یا کوئی, تو اس میں یہ ہے کہ باقی اس کی اگر ساری فیملی وہاں پہ ہے, بچے وہاں پہ ہیں, سب کچھ وہ پڑھ رہے ہیں, تو جتنی آپ ایویڈنس زیادہ دیں گے اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ویزا لگنے کے. اس کے بعد آخری جو آپ اگر انٹینٹ ٹو ریٹرن کے اندر آپ نہیں واپس جاتے تو آپ کا اگلا ویزا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, ویزا نہیں لگے گا آپ کو. ایک اور جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ میں 1 ہفتے کے لیے آ رہا ہوں اور یہاں پہ 6 مہینے رہ کے جاتے ہیں, تو ایسا بھی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے. نیکسٹ اپلیکیشن جب آپ کریں گے تو آپ کا ویزا اس بیس پہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں وہ ریفیوز ہو سکتا ہے کہ آپ لاسٹ اپلیکیشن میں آپ نے مینشن کیا تھا کہ آپ 2 ویک کے لیے رہیں گے یا 4 ویک کے لیے رہیں گے, لیکن آپ 6 مہینے رہ گئے ہیں. ہوم آفس کے پاس تو ریکارڈ ہے, جب آپ کا ڈیٹ آف برتھ, نام, پاسپورٹ وغیرہ ڈالیں گے تو سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. ان کے پاس تو EC BC OC سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے, یہ بھائی کر رہے ہیں کوئی کوشچن, پلیز آپ اس کے جو ہے نا YouTube پہ کوشچن چھوڑ دیں, شادی کا کوشچن. اچھا, اس کے بعد ہے کہ شادی, تو یہ لگتا ہے ویس بھائی ہیں. بھئی آپ کی شادی ہو جائے گی, ڈونٹ وری, میں آپ کے ابو سے بات کرتا ہوں اگر آپ وہیں ہیں تو. اچھا, اس کے بعد آپ کی جو جس کنٹری میں جا رہے ہیں, آگے کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں, تو اس کے بھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ویزا وغیرہ ہونا چاہیے. نارملی یہ رول ہے. پھر اگر جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں میں تو UK آیا تھا, یہاں سے میرا وزٹ ویزا تھا, پھر میں نے کینیڈا کا یا یورپ کا لگا لیا. نارمل رول یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ ہیں تو آپ اس کنٹری سے کسی اور کنٹری کا ویزا اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے آپ یہ جو کافی سارے میں ریزن بیان کیے ہیں, آپ کے سوشل ٹائز, آپ کے فائنینشیل ٹائز, آپ کا جو اسپانسر ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اگر ہیں اور ویلڈ ہیں اور جینون اگر ہوں گی تو پھر آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ. ویزا لگتے بھی ہیں اور ریفیوز بھی ہوتے ہیں, لیکن ریفیوز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا فارم ہے, آن لائن فل کرتے ہیں, مجھے آتا ہے سارا, میں کر سکتا ہوں. لیکن جب آپ کو نہیں پتہ ہوتا تو آپ کوئی بلنڈر بھی کر سکتے ہیں, لگتے ہیں ویزا. یہ نہیں کہ آپ خود کریں گے تو نہیں لگے گا, لگ جائے گا. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ کیونکہ چانسز ریفیوزل کے ہوتے ہیں کہ وہ یا خود کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے پوچھا یا اس سے پوچھا. اور اکثر ایک بات میں بتاؤں, فنی سی بات, اسی بات پہ ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کریں گے. ایک بات رہ گئی ہے کہ ہم ویزا جو ہے ریفیوز کیا کریں گے وہ کر کے ہم ختم کریں گے. اکثر جائیں نا آپ حمام پہ یعنی باربر شاپ پہ, تو وہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. سائنٹسٹ بھی ملیں گے, ڈاکٹر بھی ملیں گے, لائر بھی ملیں گے, آپ کو سیاستدان تو خیر آج کل ہر جگہ مل جائے گا. سارے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, جناب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسے ویزا لگا ہے. تو ان کی باتیں, ان سائنٹسٹ کی باتیں سن کے, ان لائرز کی باتیں سن کے آپ اگر جو باربر شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں سن کے اگر آپ اپلائی کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. پھر تو ریفیوزل اگر ہو تو پھر اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یعنی اس بندے کو پتہ نہیں, اس بندے نے اپلائی کیا, اس کا ویزا لگ گیا. اب ایک بندہ ہے میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں فون پہ شادی کرتا ہوں تو کیا میری وائف UK آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. میں کہا نہیں, UK لاء کے مطابق نہیں آ سکتی. کہتا نہیں جی میرے چاچے کا ویزا لگا, میرے مامے کا لگا, اس نے اتوں فون تو کیا شادی, تو ادھر ویزا لگ گیا. میں ویزا لگ گیا, ادھر قسمت. یعنی انہوں نے اس کو نہیں چیک کیا, یا اس نے اب اپلیکیشن کے اندر کیا شو کیا. کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ دونوں اس شادی میں موجود تھے یا نہیں موجود تھے, تو آپ نے ٹک کیا ہوگا. تو لکیلی انہوں نے اس کو فردر زیادہ چیک نہیں کیا. اگر چیک کرنا چاہیں تو آپ کے پاسپورٹ ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے, وہ چیک کر سکتے ہیں آپ کب UK سے ان ہوئے ہیں, کب آؤٹ ہوئے ہیں. تو آپ کا پانی کا پانی ادھر ہی ہو جائے گا, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. لیکن ہوتے ہیں سائنٹسٹ تو آ جگہ موجود ہیں, تو اس لیے ان سائنٹسٹ اور ان جو سائنسدان اور سیاستدان ہیں ان سے بچ کے رہیں. کوشش کریں کسی سے پوچھ لیا کریں.
آخری بات، اور انشاءاللہ ہم اس کو آج کا ٹاپک تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا اس کو، تو آپ کے جو کوشچن ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آخری چیز جو ہے بڑی اہم ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ 1 دفعہ اپلائی کیا، 2 دفعہ کیا، 4 دفعہ کیا، ریفیوز ہو جاتا ہے، کیا کریں گے؟ تو اس کے اندر چونکہ یہ سیٹلمنٹ ویزا نہیں ہے، تو سیٹلمنٹ ویزا نہیں ہے تو آپ کو پھر اپیل رائٹس بھی نہیں ملتا ہے۔ اپیل رائٹس جب نہیں ملیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ 2 آپشن آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ اگر تو اسٹیٹ فارورڈ آپ کی اپلیکیشن ہے اور آپ کا صرف بیسک آپ کا کوئی آبجیکشن ہے، کوئی آپ نے کوئی بینک اسٹیٹمنٹ پرووائڈ نہیں کی یا فوٹو کاپی پرووائڈ کی ہے، یا جو آپ کا اسپانسر ہے اس کا آپ نے جو پاسپورٹ ہے وہ آپ نے اس کی کاپی پرووائڈ کی ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ وہ تو جینوئن آپ فوراً اپلائی کر سکتے ہیں اس کی اوریجنل کاپی لگا کے، اور آپ دوبارہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی اگر 1 دفعہ ریفیوزل ہوا ہے کسی اور وجہ سے، دوسری دفعہ اپلائی کیا، آپ دوسری دفعہ ویزا اپلائی کیا، آپ کی ریفیوزل ہوئی ہے کسی اور وجہ سے، تو پھر آپ 2-3 ریفیوزل ہو گئے، پہلی بات ہے فوراً بار بار ویزا نہ اپلائی کیا کریں، اس میں ایٹ لیسٹ 6 منتھ یا جب آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں تو وہ لازمی اس میں دیں۔ اگر آپ فوراً اپلائی کریں تو وہ شور شاٹ اس میں اس کو ڈاؤٹ جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈسپریٹ ہوا ہے، اس نے جانا باہر جانا، چونکہ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں اس وجہ سے آپ ہر بندہ جو کہتا ہے کہ بس مک انگلینڈ کھڑو، مک انگلینڈ جو لو، یعنی ہر بندہ باہر جانے کا سوچے، جانا چاہیے۔ اگر کس کا کوئی ہے، کوئی واقعی اس میرٹ پہ آتا ہے تو اس کو ضرور آنا چاہیے، اپنی قسمت آزمانی چاہیے، لیکن غلط طریقے سے نہیں، غلط انفارمیشن سے نہیں۔ کوشش کریں جو آپ کی مین انفارمیشن ہے وہ دے کے۔ اچھا، آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا، وزٹ ویزا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپیل تو آپ کو رائٹ نہیں ہے اس میں، یہ تو گارنٹی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تھا لیکن اب انہوں نے ہوم آفس نے اس کو ختم کر دیا، کافی عرصے سے اب ختم کر دیا ہے۔ اس میں 2 آپشن آپ کے پاس بچتی ہیں، یا تو پیپ ہے یا پھر جی آر ہے، یا جے آر۔ آپ یا تو پری ایکشن پروٹوکول کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اسی کا حصہ ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ پہلے نوٹس بھیجنا ہوتا ہے، نوٹس کے بعد پھر آپ کا جوڈیشل ریویو آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کا پری ایکشن پروٹوکول ہوگا، یعنی اس میں اب یہاں پہ پوچھنا شروع کر دیں گے وہ اس میں کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ اس میں ہر جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے پہلے اس کو اسیس کیا جاتا ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوزل کی مین وجوہات کیا ہیں، کیوں ریفیوز ہوا ہے۔ اس ریفیوزل کی بیس پہ آپ کی گراؤنڈز تیار کی جاتی ہیں، اور پھر آپ کا جو ہے وہ پیپ جو ہے پری ایکشن پروٹوکول بھیجا جاتا ہے۔ اگر ہوم آفس پہلے، یعنی ایک چانس دیا جاتا ہے ہوم آفس کو اور اپلیکینٹ کو کہ وہ مل بیٹھ کے آپس میں اس کو اگر سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کا بات بن سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا ویزا گرانٹ کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ ہوم آفس وڈرا کر لیتا اپنا ڈیسیژن اور آپ کو ویزا گرانٹ کر دیتا ہے تو دیٹس گڈ، اگر نہیں تو پھر آپ کو جے آر میں آگے فردر جانا پڑے گا، جوڈیشل ریویو میں۔ تو یہ اس کی 2 ریمیڈی کہہ لیں یہ بنتی ہیں۔ اکثر اگر آپ کا اسٹریٹ فارورڈ کیس تھا یا جینوئن ریزن تھی تو وہ پیپ پہ ہی آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کو ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا آپ کی، وہ بڑا سخت ہے جج یا ہوم آفس، تو پھر آپ کو آگے جانا پڑے گا۔ یہ میں ایک ریفیوزل آپ کے اسپیسیمن آپ کو دکھانے کے لیے میں پرنٹ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یو اسٹیٹ آن یور ویزا اپلیکیشن فارم دیٹ یو آر ان امپلائڈ اینڈ دیٹ یو ریسیو 70,000 PKR annually from family. However, the documents you have provided do not demonstrate how you are supported or your financial circumstances. اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 70,000 مجھے فیملی سپورٹ کرتی ہے، لیکن اس کا کوئی سورس نہیں دیا، کہاں سے پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے، اس کا کوئی سورس نہیں ہے۔ اس کے بعد the document you have provided do not demonstrate the financial circumstances of any of your family members who may be supporting you. آپ نے وہ پیسے جو مینشن کیے ہیں کسی کا بھی مینشن نہیں کیا کہ آپ کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر انہوں نے جو کافی سارے فنڈز شو کیے ہوئے تھے، وہ فنڈز جو ہیں وہ اس کا بھی کوئی سورس نہیں تھا، جس وجہ سے انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ تو یہ موسٹلی جو ریفیوزل آپ کا اگر خدا نخواستہ ویزا ریفیوز ہوا ہے تو اس کو ابھی اٹھا کے دیکھیں، موسٹلی ریفیوزل جو اپینڈکس وی 4.2 سے لے کر 4.6 ہے، وہی باتیں ہم نے سائڈ ڈسکس کی ہیں، اسی بیس پہ ہوتا ہے یہ ریفیوزل۔ اس میں انہوں نے اس چیز کو سارا مینشن کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے فائنینشیل بیس پہ یا سوشل بیس پہ، کہ ایک بندے کا اگر سوشل بینک ہی نہیں ہے پاکستان تو واپس کیوں جائے گا، ایک بندے کا فائنینشیل بینک نہیں ہے، فائنینشیل اس کے پاس ٹائز نہیں ہے، تو وہ کیسے واپس جائے گا اور واپس کیوں جائے گا۔ اب اگر میں اگزامپل دیتا ہوں، یہ ایڈوائس نہیں ہے یا ہی اس کو آپ پریسیڈنٹ بنا لیں،
ایک بندہ یو کے میں آتا ہے اور یو کے میں چھپ کے بھی جو کام کرتے ہیں الاؤ نہیں ہے، انلیگل ہے، پکڑے جائیں گے تو رپورٹ، تو آپ کو فار ایگزامپل 3 پاؤنڈ ملتے ہیں، 5 پاؤنڈ ملتے ہیں پر آور، تو آپ 10 گھنٹے کی 50 پاؤنڈ مل گئے. 50 پاؤنڈ آج کے حساب سے بنتے ہیں تقریباً 17,000. تو اس بندے نے 17,000 ایک دن میں کما لیے. تو پاکستان میں مہینے کے بھی 50 وہ نہیں کما سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ آ کے تو اس نے تو ہفتہ بھی لگا لیا تو اس نے کام پورا ہو جانا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے ویزا ریفیوز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اگر آپ فائنینشیل یا سوشل ٹائز جو ہیں وہ پراپر شو نہیں کرتے. تو ہوپ فلی ہمارا یہ کافی لمبا ہو گیا، یہ پہلا سیشن تھا، معاف کیجیے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے برداشت کیا. اگر آپ کی جو بھی رائے ہے، آپ نے اگر سجیشن دیں گے تو میرے لیے وہ بڑا اچھا ہوگا، اچھا لگے گا. آپ جو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور جب فون کرتے ہیں بات کرتے ہیں، ہم آپ کا چینل دیکھتے ہیں، آپ کا وزڈم ورثہ اور جو ٹک ٹاک پہ، تو اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ شیئر کر دیں دوسروں کے ساتھ، ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو یہ شو پسند آیا تو آپ مجھے رائے ضرور دیجیے گا، چاہے ای میل کر کے، چاہے آپ یوٹیوب پہ یا اسی پہ، تاکہ پھر نیکسٹ شو اسی حساب سے میں پلان کر سکوں. اگر آپ کو فائدہ نہیں ہے تو میرا آنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ لائیو تک کے لیے آپ اجازت دیں. اپنا اور اپنے چینل والوں کا خیال رکھیے گا. جب بھی آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو وہ اوپر والا آپ کے ساتھ بھلا کرے گا. تو اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے، ہمارا چلو پروفیشن ہے، علیحدہ ایک چیز ہے، لیکن کسی کے ساتھ شیئر کر دینے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سوری، آپ کے تمام لوگوں کے کوشچن بہت سارے آئے ہیں یہاں پہ. کمنٹس میں آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں پلیز کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے، تو میرے لیے بڑا اچھا ہوگا. کچھ فائدہ ہوا یا بس ٹائم ویسٹ ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے تھوڑا سا یہ ایک نیڈ صاحب ہیں، سولسٹر اونلی رن بیہائنڈ منی. گریڈی سر ساری دنیا ہے، کوئی کیا آپ نہیں، کیا میں نہیں ہوں، سارے گریڈی ہیں نہیں ہیں. تو آپ اس طرح کیجیے گا. اگر آپ کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ کو ایڈوائس بک کرنی ہے، تو www.immigrationin.co.uk ان ڈبل این کے ساتھ ہے، immigrationin.co.uk، وہاں پہ جا کے آپ اپنے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ لائیو میں آپ کو، چونکہ اس میں کی فیس ہوتی ہے، تو اس فیس میں آپ کو ایک کوڈ دوں، جس میں آپ جا کے وہ کوڈ پروموشن کوڈ ہوگا، جس میں آپ وہ کوڈ ڈال کے آپ کی فیس جو ہے وہ یا تو معاف ہو جائے گی ساری، یا پھر آپ اس میں کیا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. تو چونکہ ابھی فرسٹ لائیو تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیسے اس کو کرنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. یہ شاد صاحب ہیں، ویری انفارمیٹیو لائیو اسٹریم، تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد ہے 8686 کوکو. سر شاہ صاحب گڈ مین، تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا دعاؤں کا، محبتوں کا، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، میرا شکریہ آپ کریں یا نہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. جس کو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا آ گیا وہ کبھی بھی خدا کا نہ شکرہ نہیں ہو سکتا. اور خدا خود کہتا ہے کہ تم شکر کرو میں اور دوں گا. وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ تم جتنا شکر کرو گے میں اتنا زیادہ دوں گا. تو لوگوں کا شکر ادا کرنا شروع کرو. لازمی نہیں میرا بے شک نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، دل دکھتا ہے نہ کریں، لیکن آپ کے لائک کرنے سے حوصلہ بنتا ہے، اور شیئر کرنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے. اگر آپ نہیں کرتے تو ہمارا تو سسٹم چل رہا ہے. یہ کوئی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگنور ایڈیوٹک کمنٹس.
چلے بھائی ان کو اپنی بڑاس نکال لیں دے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ یہاں آ کے ہمیں سناتا ہے. کوئی سنانے سے کوئی بات نہیں, کوئی تو ہے جس کی سنتا ہے کوئی. چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ لائیو میں ہم کوشش کریں گے آپ کے کوشچن کا بھی آنسر کریں. اس میں چونکہ بہت لائیو ہوگی, 6 بجے شروع کرنا تھا, وہ میں کمپیوٹر کے ساتھ لڑ کے جا کے 6:30 بجے جا کے وہ شروع ہوا. ابھی میرا ایک اور اپوائنٹمنٹ ہے, میں پہنچنا ہے گھر پہ 8 بجے, تو ٹائم مجھے یہاں 7:45 ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. تمام لوگوں نے بہت ٹائم دیا, بہت برداشت کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس کا اجر ادا کرے. اپنے اور اپنے چینل والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.